سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل پاکستان کے بارے میں ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ شاید ملک ناقابل انتظام ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ اور کیا اسے واپس ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی پہ کچھ بات کریں گے اور بنیاد بنائیں گے عشرت حسین صاحب کی ایک کتاب ہے، اصلاحات بغیر جمہوری حکمرانی پاکستان۔ جی، ایک بہت اہم کتاب ہے اس موضوع پر۔ بالکل، تو اس کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1990 تک پاکستان کیسے بے شمار مسائل کے باوجود دنیا کے 10 سب سے تیز ترقی کرنے والے ممالک میں شامل تھا۔ جی ہاں، وہ بھی اوسطاً 6% سالانہ GDP گروتھ کے ساتھ۔ چین، بھارت، ویتنام سے بھی بہتر۔ بالکل۔ اور پھر 1990 سے 2015 کے دوران یہ کارکردگی اتنی گری کیوں؟ یہی اصل سوال ہے جس کا جواب کتاب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج کا مشن یہی ہے کہ ان عوامل کو ذرا گہرائی میں دیکھیں، خاص طور پر اداروں کا کیا کردار رہا اس پر بات کریں۔ تو آئیے پہلے ذرا 1947 سے 1990 کے دور کو دیکھتے ہیں۔ جی، آزادی کے وقت مسائل ہی مسائل تھے، کمزور معیشت، قائد اعظم کی وفات، 80 لاکھ مہاجرین کو بسانا تھا۔ پھر جنگیں ہوئیں، 1971 میں ملک ٹوٹ گیا، قومی آنے کی پالیسی آئی، تیل کا بحران، افغان جنگ۔ جی، فہرست بہت لمبی ہے۔ ان سب کے باوجود اوسطاً 6% سالانہ ترقی، یہ تو واقعی کمال لگتا ہے۔ جی، اور اس وقت پاکستان معاشی اور سماجی اعشاریوں میں بھارت اور بنگلہ دیش سے بہتر تھا۔ دنیا میں عزت بھی تھی، سیاحت تھی، باہر سے طلباء پڑھنے آتے تھے۔ بالکل، بلکہ شاہد جاوید برکی کی تحقیق کے مطابق تو 80 کی دہائی کے آخر میں پاکستان درمیانی آمدنی والا ملک بننے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ جی، وہ ایک بالکل مختلف تصویر تھی۔ لیکن پھر آتا ہے 1990 سے 2015 کا دور، اور حالات بدل جاتے ہیں۔ بالکل۔ ممکنہ ترقی کی شرح جو پہلے 6.5% تھی، وہ گر کر 4.5% رہ جاتی ہے۔ معیشت میں بہت اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور ہم اپنے پڑوسیوں سے پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ویتنام، یہ سب آگے نکلنے لگتے ہیں۔ ایک اندازہ لگائیں کہ 1990 میں بھارت کی معیشت ہم سے 5 گنا بڑی تھی، آج 8 یا 9 گنا بڑی ہے۔ عالمی میڈیا میں دنیا کا خطرناک ترین ملک جیسے لیبل لگنے لگے۔ سیاحت تو تقریباً ختم ہی ہو گئی، غیر ملکی طلباء بھی نہیں رہے۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1990 کی دہائی تو سیاسی طور پر بہت غیر مستحکم تھی۔ جی، لیکن 2008 کے بعد تو 2 جمہوری حکومتوں نے اپنی مدت بھی پوری کی۔ بالکل، پرامن انتقال اقتدار بھی ہوا۔ پھر بھی معاشی اور سماجی اشاریوں میں کوئی خاص بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ یہی تضاد ہے جس کی وجہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ گراوٹ آئی کیوں؟ سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ کیا کتاب بھی یہی کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ یہ وجہ تو ہے، لیکن شاید پوری کہانی، کیونکہ معاشی زوال کا جو رجحان ہے نا، وہ 1990 کی دہائی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، جی، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی شدت تو 2001 کے بعد بڑھی۔ تو 90 کی دہائی تو نسبتاً پرامن تھی۔ جی ہاں، نسبتاً پرامن، لیکن اسی دہائی میں شرح نمو 6.5% سے گر کر 4% پر آ چکی تھی۔ سرمایہ کاری کم ہو رہی تھیں، برآمدات گر رہی تھیں، سماجی اشاریے خراب ہو رہے تھے، غربت بڑھ رہی تھی۔ اور اس کے برعکس دیکھیں، 2002 سے 2008 کا دور شدید دہشت گردی کا زمانہ تھا۔ جی ہاں، لیکن اسی دور میں معیشت نے 6 سے 7% کی شرح سے ترقی کی، سرمایہ کاری GDP کے 23% تک پہنچ گئی، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $5 ارب سے زیادہ ہوئی۔ یہ تو بڑا تضاد ہے۔ بالکل، تو صرف سیکیورٹی کو یا دہشت گردی کو بنیادی وجہ قرار دینا وہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ بدترین دہشت گردی کے دور میں معیشت بہتر چل رہی تھی۔ اچھا، چلیں ایک اور عام خیال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کی ترقی ہمیشہ غیر ملکی امداد پر منحصر رہی ہے۔ جی، یہ بات بہت سننے میں آتی ہے۔ تو کیا امداد میں کمی اس زوال کی وجہ بنی؟ دیکھیں، یہ خیال جتنا عام ہے نا، کتاب میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ اس کی پوری طرح تائید نہیں کرتے۔ اچھا،
ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ 1960، 1980 اور 2000 کی دہائیوں میں جب ترقی ہوئی تو امداد بھی ملی، جی لیکن 1950 اور 1970 کی دہائیوں میں بھی تو بہت امداد ملی تھی۔ PL 480، قرضوں کی معافی، عرب ممالک سے امداد، مگر تب کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی۔ صحیح۔ اور پھر 1990 کی دہائی کو دیکھیں، جب معیشت نیچے جا رہی تھی، تب بھی جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ، ان سے اربوں ڈالر کے قرضے مل رہے تھے۔ اور 2008 کے بعد تو کیری لوگر بل اور دوسری بڑی امداد آئی، لیکن شرح نمو 3 سے 4% ہی رہی۔ تو مطلب کہ امداد زیادہ ہو تو ترقی بھی زیادہ ہوگی، یہ ضروری نہیں؟ جی، ڈیٹا تو یہی بتاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی سیدھا لازمی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور محقق ہے مکارٹنی، ان کے مطابق بھی پاکستان کی معاشی ترقی کی وجہ بنیادی طور پر بیرونی انحصار نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تو امداد بھی اصل کہانی نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ ہے امریکہ کا کردار۔ جی، کہ امریکہ نے فوجی آمروں کی حمایت کی۔ ہاں، اور اس سے جمہوریت کمزور ہوئی اور معیشت بھی متاثر ہوئی۔ اس بارے میں کتاب کا کیا تجزیہ ہے؟ کتاب کا موقف ہے کہ امریکہ کے تعلقات ہمیشہ موقع پرستانہ رہے، مطلب اپنے مفادات کے حساب سے۔ اچھا۔ امریکہ نے فوجی ادوار میں بھی کئی بار امداد روکی ہے، پابندیاں لگائی ہیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد، 1971 میں، ضیاء دور کے شروع میں، مشرف دور کے شروع میں بھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے تو بھارت جیسے بڑے جمہوری ملک سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کہنا کہ امریکی حمایت صرف فوجی حکومتوں سے جڑی تھی اور وہی ترقی کی وجہ بنی، یہ شاید تصویر کو بہت سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہ دہشت گردی، نہ امداد، نہ امریکی پالیسی، تو کیا پھر عالمی معاشی حالات ذمہ دار تھے؟ ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ہی حالات خراب ہوں 1990 کے بعد؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ 1990 سے 2008 تک کا جو دور تھا نا، اسے ایک ماہر ہیں اسٹیو ریڈلی، وہ دی گریٹ سرج کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے مجموعی طور پر بہت اچھا دور تھا۔ زیادہ تر ابھرتی ہوئی معیشتوں نے اس عرصے میں خوب ترقی کی۔ لیکن پاکستان نے نہیں کی؟ جی، پاکستان اس لہر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے پڑوسیوں سے بھی پیچھے رہ گیا۔ تو پھر بیرونی معاشی ماحول کو بھی بنیادی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا؟ مشکل ہے جی۔ تو ہم ایک ایک کر کے ساری عام وجوہات کو دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ پوری طرح فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ ایک آخری عام دلیل بچتی ہے گیریزن اسٹیٹ والی۔ جی، کہ دفاعی اخراجات بہت زیادہ ہیں بھارت سے دشمنی کی وجہ سے۔ ہاں، اور اس وجہ سے تعلیم اور صحت جیسے شعبے نظر انداز ہوئے اور ترقی رک گئی۔ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اس دلیل میں بھی کچھ خامیاں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو دفاعی اخراجات GDP کے تناسب سے اب 1980 کی دہائی کے مقابلے میں تقریباً آدھے رہ گئے ہیں۔ آدھے؟ جی، مالی سال 2016 میں یہ تقریباً 2.9% تھے۔ اچھا۔ اور اسی سال تعلیم کا بجٹ 2.7% تھا، اور صحت اور تعلیم کا ملا کر بجٹ 3.7% دفاعی بجٹ سے زیادہ تھا۔ تو بجٹ کی کمی اصل مسئلہ نہیں ہے تعلیم صحت میں؟ کتاب کہتی ہے کہ اصل مسئلہ بجٹ کی مقدار سے زیادہ ان شعبوں میں گورننس کا ہے، انتظامی صلاحیت کا ہے۔ اور فوجی کاروباری اداروں کا کیا؟ ان پر بھی تنقید ہوتی ہے؟ جی، لیکن ان کا حصہ بھی اگر دیکھیں تو نومبر 2016 تک پاکستان سٹاک ایکسچینج کی کل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا صرف 4.5% تھا، اور وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دفاعی خرچ یا فوجی کاروبار ہی معیشت کے زوال کی بنیادی وجہ ہیں؟ شواہد اس کی پوری طرح تائید نہیں کرتے۔ کتاب کے مطابق اگر یہ سب عام وضاحتیں پوری تصویر پیش نہیں کرتی تو پھر اصل جڑ کہاں ہے؟ کتاب کے مطابق مسئلہ کیا ہے؟ کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی اور سماجی کارکردگی میں جو گراوٹ آئی ہے، اس کی اصل وجہ گورننس کے اداروں کا بتدریج زوال ہے، انسٹیٹیوشنل ڈکے۔ گورننس کے ادارے، اس سے کیا مراد ہے؟ گورننس کا مطلب ہے وہ پورا نظام جس کے تحت ریاست اور غیر ریاستی عناصر مل کر پالیسیاں بناتے ہیں، انہیں نافذ کرتے ہیں۔ اچھے ادارے ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی پراپرٹی رائٹس کا تحفظ کرتے ہیں، معاہدوں کو لاگو کرواتے ہیں، قانون بناتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں اور عوام کو
بنیادی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ تو کیا اس بات کے شواہد ہیں کہ اچھی گورننس اور معاشی ترقی کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ شواہد ہیں۔ بین الاقوامی تحقیق جیسے IMF کی، کاؤفمن اینڈ کرائے کی، بیرو کی، مورو کی، یہ سب یہی بتاتی ہیں کہ بہتر گورننس، قانون کی حکمرانی، سیاسی استحکام، کم کرپشن، یہ سب براہ راست زیادہ آمدنی، زیادہ ترقی اور زیادہ مساوات کا باعث بنتے ہیں۔ اور خراب گورننس؟ وہ سرمایہ کاری اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ کتاب میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اشرافیہ کی معیشت یا ایلیٹ اسٹیٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ملک کے وسائل اور ریاستی مشینری پر ایک چھوٹی سی طاقتور اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس کا قبضہ ہے۔ یہ شاید آبادی کا 1 یا 2% ہوں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پالیسیوں اور وسائل کا رخ اپنے ذاتی یا گروہی مفادات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے عدم مساوات بڑھتی ہے، علاقوں کے درمیان، مردوں اور عورتوں کے درمیان، آمدنی کی سطح پر، اور جیسا کہ پکیٹی اور سٹیگلٹس جیسے بڑے ماہرین معیشت نے دکھایا ہے، شدید عدم مساوات خود پائیدار ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو کیا پاکستان کے اپنے گورننس انڈیکیٹرز یعنی جو عالمی درجہ بندیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی زوال کی کہانی سناتے ہیں؟ بدقسمتی سے جی ہاں۔ آپ ورلڈ بینک کے ورلڈ گورننس انڈیکیٹرز یعنی WGI دیکھ لیں، ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل کمپیٹیٹیونیس رپورٹ دیکھ لیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس۔ ان سب میں کیا نظر آتا ہے؟ ان سب میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی درجہ بندی یا تو مسلسل گری ہے یا پھر نچلی سطح پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ ثاقب شیرانی صاحب نے ایک تجزیہ کیا ہے 1996 سے 2015 تک کے WGI کا۔ جی۔ ان کے مطابق پاکستان نے گورننس کے تمام 6 پہلوؤں میں بہت ناقص کارکردگی دکھائی۔ تمام 6 میں؟ جی، البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے تجزیے میں بہترین سکورز 4 پہلوؤں میں 2000 سے 2006 کے دوران تھے۔ یعنی وہی دور جب معاشی ترقی بھی تیز تھی؟ بالکل، تو ایک تعلق نظر آتا ہے۔ اور عوام کا اعتماد بھی دیکھ لیں۔ پلڈاٹ کا 2016 کا سروے تھا، اس میں عوام کا سب سے زیادہ اعتماد فوج 66% اور سپریم کورٹ 62% پر تھا۔ اور سب سے کم؟ سب سے کم پولیس 25% اور سرکاری افسران 29% پر۔ سیاسی جماعتیں بھی نیچے تھیں 35%۔ تو یہ سارے اشارے اداروں کے زوال کی طرف ہی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا۔ کیا یہ ادارے شروع سے ہی کمزور تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آزادی کے وقت پاکستان کو وراثت میں جو سول سروس ملی تھی، جسے CSP کیڈر کہتے تھے، وہ نسبتاً اچھی تھی۔ فوج اور عدلیہ بھی منظم تھیں۔ لیکن سیاسی ادارے کمزور تھے؟ جی، مقننہ کمزور تھی۔ شروع میں سول سروس نے بہت اچھا کام کیا، مہاجرین کی آباد کاری، شروع کی صنعت کاری، امن و امان قائم کرنا۔ جناح صاحب خود میرٹ اور ایمانداری پر بہت زور دیتے تھے۔ تو پھر خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ مسئلہ شروع ہوا سیاسی عدم استحکام سے۔ قیادت کا فقدان تھا تو بیوروکریسی نے وہ خلا پر کر لیا اور وہ غالب آ گئی۔ اور ایوب خان کے دور میں؟ ایوب خان کے دور 1958-69 میں فوجی اور سول افسر شاہی کا ایک گٹ جوڑ بنا۔ کچھ بڑے اور مضبوط ادارے بھی بنے، جیسے واپڈا، PIDC، پلاننگ کمیشن۔ ترقی بھی ہوئی اس دور میں؟ جی، ترقی کا عشرہ کہلاتا ہے، لیکن سیاسی نظام، وہ جو بنیادی جمہوریت کا تھا، اس نے بے چینی پیدا کی اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد بھی اسی دور میں پڑی۔ کتاب بھٹو دور 1971-77 کو ایک اہم موڑ قرار دیتی ہے، وہ کیوں؟ جی، مصنف کے مطابق اس دور میں ایسے اقدامات کیے گئے جنہوں نے سول سروس کو جان بوجھ کر کمزور کیا۔ مثلاً؟ CSP کیڈر ختم کر دیا گیا۔ سول سرونٹس کو جو آئین میں ملازمت کا تحفظ حاصل تھا وہ ختم کیا گیا۔ لیٹرل انٹری کے نام پر سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں شروع ہوئیں۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ قومیانے کی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت تھی، لیکن ترجیح سیاسی وفاداری کو دی گئی۔ اس سے فیصلہ سازی کا معیار گرا، پلاننگ کمیشن جیسے ادارے کمزور ہوئے اور میرٹ کا اصول بری طرح مجروح ہوا۔ کتاب کے مطابق یہ اداروں کے زوال کا آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز تھا۔ اور اس کے بعد آیا ضیاء الحق کا دور 1977-88۔ اس میں کیا صورتحال رہی؟ ضیاء دور میں بھٹو پلے سوشلسٹ پالیسیوں کا رخ تو بدلا گیا،
لیکن جو ادارے قومیائے گئے تھے وہ ویسے ہی رہے۔ نظام کیسے چلا پھر؟ نظام چلانے کے لیے غلام اسحاق خان جیسے پرانے سینئر بیوروکریٹس پر انحصار کیا گیا، جس سے ایک وقتی استحکام تو نظر آیا، لیکن اداروں کی اصلاح پر توجہ نہیں دی گئی۔ نہیں، اصل توجہ اسلامائزیشن اور افغان جنگ پر تھی، جس کے اپنے منفی اثرات ہوئے معاشرے پر۔ شدت پسندی بڑھی، کلاشنکوف کلچر آیا، منشیات پھیلیں۔ اور سول سروس؟ سول اداروں کی اصلاح میں کوئی دلچسپی نہیں لی گئی اور نئے آنے والے افسران کا معیار گرتا چلا گیا۔ اس میں ایک مختصر جمہوری دور بھی آیا تھا، جنیجو کا۔ جی، محمد خان جنیجو کا دور 1985-88۔ وہ ایک کوشش تھی اچھی حکمرانی کی، لیکن اسے زیادہ چلنے نہیں دیا گیا۔ اور پھر آتی ہے 1990 کی دہائی، جسے آپ نے کہا کہ زوال میں تیزی آئی۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ یہ 1988 سے 1999 کا دور تھا، جس میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں آئیں۔ اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ سول سروس میں بہت زیادہ سیاسی مداخلت ہوئی، مطلب تقرریاں اور تبادلے سیاسی بنیادوں پر۔ جی، شدید سیاسی بنیادوں پر۔ وفاداری اہلیت پر پوری طرح حاوی ہو گئی۔ ہر نئی حکومت آتی تھی، پچھلی حکومت کے لگائے ہوئے افسروں کو ہٹا کر اپنے وفادار لے آتی تھی۔ اس سے تو اداروں کا ستیہ ناش ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اداروں کا مورال تباہ ہوا، کام میں تسلسل ختم ہو گیا اور اہلیت مزید کم ہو گئی۔ کرپشن کے الزامات بھی بہت عام ہوئے۔ پالیسی سازی بھی متاثر ہوئی ہوگی۔ جی، پالیسی بنانے کا اختیار بھی بڑی حد تک بیوروکریسی سے نکل کر سیاسی دفاتر میں چلا گیا، جو شاید اس کام کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد آیا مشرف دور 1999-2008۔ اس میں تو کچھ اصلاحات کی بات بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، شروع میں ٹیکنوکریٹس کی مدد سے کچھ اہم اصلاحات کی گئیں۔ ٹیکس نظام میں بہتری لائی گئی، مالیاتی شعبے میں ٹیلی کام سیکٹر کو کھولا گیا، HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، نیب کا ادارہ قائم ہوا۔ بلدیاتی نظام اور پولیس آرڈر بھی اسی دور میں آئے۔ جی، بلدیاتی نظام 2001 اور پولیس آرڈر 2002 یہ بھی اہم قدم تھے، اگرچہ ان پر عمل درآمد میں بہت سی خامیاں رہ گئیں۔ لیکن اس دور کا ایک منفی پہلو بھی بتایا جاتا ہے۔ جی، وہ تھا سول اداروں میں بڑی تعداد میں فوجی افسران کی تعیناتی۔ اس نے سول سروس کو مزید مایوس کیا اور ان کی ترقی کے راستے بھی محدود کیے۔ لیکن مجموعی طور پر گورننس بہتر ہوئی تھی اس دور میں۔ جی، جیسا کہ پہلے ذکر آیا، 2000 سے 2006 تک WGI انڈیکیٹرز بہتر ہوئے تھے اور اسی دور میں شرح نمو بھی بلند تھی، تو ایک تعلق تو نظر آتا ہے۔ اور پھر 2008 میں جمہوری حکومتوں کی واپسی ہوئی۔ اس کے بعد کیا رجحان رہا؟ بدقسمتی سے کتاب کے مطابق رجحان پھر سے وہی سیاسی وفاداریوں کی بنیاد پر تقرریوں اور تبادلوں کا ہو گیا۔ 18ویں ترمیم بھی تو اسی دور میں آئی، اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے۔ جی، 18ویں ترمیم اصولی طور پر تو بہت اچھا قدم تھا، اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ صوبائی سطح پر وہ استعداد کار یعنی کیپیسٹی موجود نہیں تھی کہ ان اضافی وسائل اور اختیارات کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ تو وسائل بڑھے لیکن استعمال ٹھیک سے نہیں ہو سکے۔ جی، بہت حد تک یہی ہوا۔ بلدیاتی ادارے مزید کمزور ہو گئے، سوائے خیبر پختونخوا کے جہاں کچھ کوشش نظر آئی، اور نچلی سطح پر کلرک، پٹواری، تھانے دار، ان کا وہ جو ایک غیر رسمی نظام ہے طاقت کا اور مبینہ کرپشن کا، وہ ویسے ہی برقرار رہا۔ 2013 کے بعد بھی مرکزیت اور وفاداریوں کی بنیاد پر تقرریوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جو ساری کہانی ہم نے سنی اداروں کے زوال کی، یا میں سیدھا سول ملٹری عدم توازن کے مسئلے پر لے آتی ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا اداروں کا یہ زوال اس عدم توازن کی وجہ ہے یا اس کا نتیجہ ہے؟ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک وشس سائیکل ہے۔ جب سویلین ادارے کمزور ہوتے ہیں، وہ بنیادی خدمات فراہم نہیں کر پاتے، امن و امان قائم نہیں رکھ سکتے، تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ اور اس خلا کو کون پر کرتا ہے؟ اس خلا کو معاشرے کا جو سب سے منظم، باصلاحیت اور طاقتور ادارہ ہوتا ہے یعنی فوج، وہ پر کرنے لگتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ مردم شماری کرانی ہو۔ جی، ہر جگہ فوج کو بلایا جاتا ہے۔ اور شاید اس میں صلاحیت کا فرق بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ فوج نے وقت کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ معیار کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ بہتر بھی کیا ہے، جبکہ سول سروس میں کیا ہوا؟ سول سروس میں میرٹ، تربیت،
کارکردگی کی بنیاد پر ترقی جیسے اصول کمزور ہوتے گئے۔ تو اس سے سویلین اداروں کی اہلیت کم ہوتی گئی؟ جی، ان کی اہلیت میں کمی آئی اور اس کی وجہ سے فوجی ادارے زیادہ قابل اور زیادہ ناگزیر نظر آنے لگے۔ عوام کا اعتماد بھی، جیسا ہم نے پل ڈاٹ سروے میں دیکھا، اسی فرق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کمزوری ہی سول ملٹری عدم توازن کو مزید گہرا کرتی ہے۔ تو اگر اداروں کا زوال ہی اصل جڑ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ کیا یہ ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ مصنف کیا راستہ سجھاتے ہیں؟ مصنف کافی حقیقت پسند ہیں۔ وہ مانتی ہیں کہ شاید کوئی ایک جامع بڑی تبدیلی، جسے بگ بینگ ریفارم کہتے ہیں، وہ سیاسی طور پر ممکن نہ ہو۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے وہ ایک متبادل راستہ، ایک مرحلہ وار حکمت عملی تجویز کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چند انتہائی کلیدی اداروں پر توجہ مرکوز کی جائے۔ وہ ادارے جو احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی، خدمات کی فراہمی یعنی سروس ڈیلیوری، معاشی ترقی، سماجی مساوات اور سلامتی کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اور ان اداروں کا کیا کیا جائے؟ ان اداروں میں سنجیدہ، مرحلہ وار اور پائیدار اصلاحات کی جائیں۔ امید یہ ہے کہ اگر یہ کلیدی ادارے بہتر کام کرنے لگیں تو ان کی کامیابی دوسرے اداروں پر بھی مثبت اثر ڈالے گی اور ایک بتدریج بہتری کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ سویلین اداروں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، جی، تاکہ وہ مؤثر طریقے سے ملک چلا سکیں، عوام کی خدمت کر سکیں۔ اور سول ملٹری تعلقات میں بھی ایک زیادہ صحت مند اور پائیدار توازن قائم ہو سکے۔ تو آج کی اس گفتگو کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی پچھلی چند دہائیوں کی جو مایوس کن کارکردگی رہی ہے، جی، اس کی وضاحت صرف دہشت گردی یا امداد کی کمی بیشی یا دفاعی اخراجات جیسے عوامل سے پوری طرح نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطابق اصل وجہ گورننس کے جو کلیدی ادارے ہیں ان کا بتدریج کھوکھلا پن ہے۔ اور اس کھوکھلے پن کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد میرٹ کے بجائے سیاسی وفاداری کو ترجیح دینا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کمزور احتساب ہے۔ ان چیزوں نے اداروں کو اندر سے کمزور کر دیا ہے۔ اور آخر میں ایک بنیادی سوال رہ جاتا ہے جس پر شاید سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اور جو طاقتور اشرافیہ ہے، کیا ان کے مفادات ان بنیادی اصلاحات سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں جن کی ملک کو آج اشد ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی، کیا اداروں کی یہ جو کمزور صلاحیت ہے اور دوسری طرف عوام کی جو بڑھتی ہوئی توقعات اور امنگیں ہیں، ان کے درمیان یہ جو خلیج ہے، کیا اسے پر کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب ہی شاید پاکستان کے مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔ بالکل، کہ کیا ملک دوبارہ پائیدار ترقی اور جمہوری استحکام کی راہ پر واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ آج ہم پاکستان کی معاشی اور سیاسی تاریخ کے آپ کے لئے بڑے پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے عشرت حسین صاحب کی تحقیق ہے، خاص طور پر ان کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل۔ جی، یہ اس سفر کا ایک بڑا جامع تجزیہ پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو اپنی پیدائش کے وقت معاشی طور پر تقریباً ناقابل عمل سمجھا جا رہا تھا، جی، آخر کیسے ایک بڑی معیشت بنا، جی ہاں۔ اور اس سفر میں سیاسی اتار چڑھاؤ اداروں کے کردار نے کیا رنگ دکھائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام پہلوؤں سے اہم ترین نکات نکال کر ایک واضح تصویر پیش کریں۔ بالکل، اور یہ سفر شروع ہی ایک آپ کہیں کہ بڑے تضاد سے ہوتا ہے۔ اچھا، 1947 میں حالات اتنے مخدوش تھے کہ جنوری 1948 میں مشہور لائف میگزین نے پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن کے دہانے پر قرار دیا۔ وہ واقعی؟ جی، ہنرمند لوگ نہیں تھے، بیشتر تاجر ہندو تھے جو ہندوستان چلے گئے، بنیادی ڈھانچہ تقریباً صفر تھا، صرف 16 کاٹن ملز تھیں، جبکہ بھارت میں 857۔ صرف 16؟ جی، صرف 16۔ مالیاتی نظام بھی بے حد کمزور تھا۔ یعنی شروعات انتہائی مشکل تھی، لیکن آج 70 سال بعد دیکھیں تو تصویر کافی مختلف ہے۔ جی، بہت مختلف۔ پاکستان دنیا کی 34ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ فی کس آمدنی $100 سے بڑھ کر $1500 تک پہنچ گئی، اوسطاً 5% سالانہ شرح نمو برقرار رکھنا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود۔ ہاں، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ غربت بھی 40% سے کم ہو کر 20% سے نیچے آ گئی۔ یہ پہلو اکثر یوں سمجھے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف مجموعی اعداد و شمار نہیں ہے، کئی شعبوں میں حقیقی ترقی ہوئی۔ زراعت، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس نے ملک کو خوراک میں خود کفیل بنایا۔ گندم، چاول،
چینی، دودھ۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ چاول کا تیسرا بڑا برآمد کنندہ بننا، کپاس کی پیداوار 1 سے 14 ملین بیلز تک پہنچنا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹائل ایک بڑا عالمی کھلاڑی بن گیا۔ صنعت میں بھی یہی کہانی ہے۔ مینوفیکچرنگ کا انڈیکس 100 سے 13,000 تک پہنچ گیا۔ 13,000! جی، سٹیل، سیمنٹ، گاڑیاں، کھاد، یہ سب صنعتیں جو پہلے تھیں ہی نہیں، اب نہ صرف مقامی ضروریات پوری کر رہی ہیں بلکہ کچھ برآمد بھی کرتی ہیں۔ اور ان سب کو ممکن بنانے میں انفراسٹرکچر کا کردار وہ بہت اہم رہا۔ بجلی کی پیداوار میں 100 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ 100 گنا؟ جی، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بنایا گیا جس سے زرعی رقبہ دگنا ہوا۔ سڑکوں کا جار 5 گنا بڑھا۔ قدرتی گیس کی دریافت اور ترسیل نے توانائی کا منظر بدلا۔ اور معیار زندگی؟ ہاں، معیار زندگی کی علامتیں جیسے گاڑیاں اور فون وہ عام آدمی کی پہنچ میں آئیں۔ یہ سب کامیابیاں اپنی جگہ، لیکن اشرد حسین ایک بہت بڑے اگر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسانی ترقی یعنی تعلیم اور صحت پر توجہ دی جاتی تو آج تصویر کچھ اور ہوتی۔ بالکل۔ ان کا تخمینہ ہے کہ اگر خواندگی 100% ہوتی تو فی کس آمدنی $1,500 کے بجائے $3,000 ہو سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جو گنوا دیا گیا۔ بالکل۔ اور یہیں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کی معاشی تاریخ سیدھی اوپر جانے والی لکیر نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں واضح طور پر تیزی اور سستی کے ادوار آتے رہے ہیں۔ عام اتفاق رائے ہے کہ 1960، 1980 اور 2000 کی دہائیاں تیز ترقی کے ادوار تھے، جی، جبکہ 1950s، 1970s، 1990s اور 2008-12 جمود یا سست روی کا شکار رہے۔ اور ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فوجی ادوار معیشت کے لیے بہتر رہے، جبکہ جمہوری ادوار میں کارکردگی مایوس کن رہی۔ ہاں، یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے۔ اعداد و شمار بھی بظاہر اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ عشرت حسین اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ محبوب الحق، جو خود ایوب اور ضیاء حکومتوں کا حصہ رہے، اس کی دلچسپ وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق مسئلہ سیاسی نظام کی ساخت میں ہے۔ جمہوری ادوار میں طاقتور جاگیردار طبقہ ظاہر زرعی ٹیکس نہیں دیتا۔ کاروباری طبقہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے قرضے معاف کرواتا ہے یا خصوصی رعایتیں لیتا ہے۔ کرپشن بڑھتی ہے، اس لیے محصولات کم رہتے ہیں۔ تو پھر فوجی دور میں کیا ہوتا ہے؟ فوجی یا ٹیکنوکریٹ حکومتیں وقتی طور پر محصولات بڑھا لیتی ہیں کیونکہ ان پر یہ سیاسی دباؤ نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس عوامی حمایت اور قانونی جواز نہیں ہوتا، اس لیے وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتی۔ گویا نظام میں اشرافیہ اور جمہوریت دونوں کی بدترین خصوصیات جمع ہو گئی ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات کہی۔ تو یہ صرف نظم و ضبط کا معاملہ نہیں بلکہ سیاسی ڈھانچے کا مسئلہ ہے۔ آئیے ذرا ان ادوار کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ 1950 کی دہائی تو وہ تو ابتدائی مسائل اور سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی۔ جی، وہ تو ایک طرح سے سیٹل ہونے کا وقت تھا۔ پھر 1960 کی دہائی آئی، ایوب خان کا دور، بظاہر بڑا سنہری دور لگتا ہے۔ ہاں، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ۔ بالکل، سیاسی استحکام، پالیسی تسلسل، نجی شعبے کی حوصلہ افزائی، سبز انقلاب، شرح نمو 6% کے قریب۔ لیکن عشرت حسین نشاندہی کرتے ہیں کہ اسی دور میں ادارہ جاتی کمزوریوں کے بیج بوئے گئے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آمدنی میں عدم مساوات بڑھی، مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلے گہرے ہوئے، اور سب سے اہم سماجی شعبے یعنی تعلیم اور صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ اور آپ نے وہ حیران کن اعداد و شمار بھی بتائے تھے۔ 1965 میں پاکستان انڈونیشیا، ملیشیا، فلپینز، تھائی لینڈ اور ترکی سے زیادہ تیار شدہ اشیاء برآمد کر رہا تھا۔ جی ہاں، آج یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل۔ اس تبدیلی کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی جڑیں اگلے ہی عشرے یعنی 1970 کی دہائی میں ملتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک مکمل پیراڈائم شفٹ آیا، یعنی ماڈل ہی بدل گیا۔ جی بالکل، نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی جس کے تحت بڑی صنعتیں، بینک، انشورنس، حتیٰ کہ تعلیمی ادارے بھی قومی ملکیت میں لے لیے گئے۔ مقصد تو اچھا لگتا ہے، سماجی انصاف۔ مقصد تو شاید یہی تھا، لیکن اس نے نجی شعبے کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ سرمایہ کاری رک گئی، صنعتی ترقی اور برآمدات متاثر ہوئیں۔
یعنی نجی ملکیت کے حقوق پر سوال اٹھنے سے سرمایہ کار گھبرا گئے؟ بالکل، اور ساتھ ہی معیشت پر بیوروکریسی کا کنٹرول بہت بڑھ گیا۔ شرح نمو گر کر 4.4% رہ گئی، مہنگائی اوسطاً 16% تک جا پہنچی۔ 16%؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سماجی انصاف کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ جینی کوفیشینٹ جو آمدنی کی عدم مساوات کو ناپتا ہے، وہ اس دور میں مزید خراب ہوا۔ یعنی امیر اور غریب میں فرق کم ہونے کے بجائے بڑا؟ جی بالکل، عالمی تیل کا بحران اور مغربی امداد میں کمی نے مسائل کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ سبق یہ ملا کہ بعض اوقات اچھی نیت پر مبنی پاپولسٹ پالیسیاں بھی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر 1980 کی دہائی آئے، ضیاء الحق کا دور، شرح نمو تو واپس 6% سے اوپر چلی گئی۔ جی، لیکن اس میں افغان جنگ کی وجہ سے ملنے والی بھاری امریکی امداد کا بڑا کردار تھا۔ ہاں وہ تو تھا، لیکن اس کی بھاری سماجی قیمت چکانی پڑی۔ کلیشنگ آف کلچر، منشیات، انتہا پسندی۔ بالکل، اور معاشی طور پر بھی سرکاری اخراجات بے تحاشا بڑھے، مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے 8% تک پہنچ گیا، قرضوں کا بوجھ بڑھا، اور پہلی بار IMF کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ جی 1988 میں۔ اہم بات یہ ہے کہ ضیاء حکومت نے نیشنلائزیشن کو واپس پلٹنے کا موقع گوا دیا۔ اچھا، یہ کیوں؟ جنرل عارف کے مطابق ضیاء انتظامیہ میں کوئی واضح معاشی ویژن نہیں تھا، وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنے پر مائل تھے، جس کی وجوہات سیاسی مصلحتیں اور شاید معاشی مہارت کی کمی تھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور کی ترقی میں 70 کی دہائی میں مکمل ہونے والے تربیلا ڈیم جیسے منصوبوں کا بھی کردار تھا۔ یعنی پچھلے دور کی سرمایہ کاری کا پھل مل رہا تھا۔ جی 1990 کی دہائی تو سیاسی طور پر بہت ہی غیر مستحکم رہی، بار بار حکومتیں بدلیں۔ ہاں، وہ تو میوزیکل چیئرز کا دور تھا۔ بالکل۔ نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن اور نجی کاری کی جرأت مندانہ اصلاحات شروع کی، لیکن تسلسل نہ رہ سکا۔ بالکل، اور یہی اس دہائی کا المیہ تھا۔ بے نظیر بھٹو بھی اصولی طور پر ان اصلاحات کی حامی تھیں، لیکن دونوں بڑی جماعتیں اپنی سیاسی بقا کی جنگ اور ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے میں لگی رہیں۔ جی، اس سیاسی عدم استحکام کی جڑیں بڑی حد تک ان جماعتوں کے اندرونی مسائل میں تھیں، مثلاً مسلم لیگ نون میں پیٹرن کلائنٹ تعلقات، یعنی ذاتی وفاداریوں پر مبنی نظام، جی، اور پیپلز پارٹی کا تنظیمی ڈھانچے کے بجائے شخصی قیادت پر انحصار۔ اور اس سیاسی کھینچا تانی کا معیشت پر کیا اثر پڑا؟ براہ راست اور منفی اثر پڑا۔ نجی سرمایہ کاری جمود کا شکار ہو گئی، برآمدات گر گئیں، میکرو اکنامک عدم استحکام بڑھا، قرضے خطرناک حد تک پہنچ گئے۔ اور پھر 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد فورن کرنسی اکاؤنٹس منجمد کرنے پڑے۔ جی، جس نے اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچائی۔ غربت جو 80 کی دہائی کے آخر میں 18% تھی، اس دہائی کے آخر تک 34% تک پہنچ گئی، دگنی ہو گئی۔ تقریباً دگنی۔ سماجی شعبے بری طرح نظر انداز ہوئے، جسے سوشل گیپ اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے جینڈر گیپ کہا گیا۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لبرلائزیشن نے خود صنعت کو سست کیا۔ جی، نوید حامد اور ماہا خان کا یہ خیال ہے، لیکن عشرت حسین اس کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام کو ہی قرار دیتے ہیں۔ پھر 2000 کی دہائی کا آغاز ہوا، مشرف کا دور، اس میں ایک واضح معاشی بحالی نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ صرف 9/11 کے بعد حالات بدلنا اور بیرونی امداد؟ نہیں، صرف یہ نہیں۔ بیرونی امداد اور قرضوں میں ریلیف یقیناً اہم عوامل تھے، لیکن پوری کہانی نہیں۔ مشرف دور میں ایک قابل ٹیکنوکریٹس کی ٹیم لائی گئی، شوکت عزیز اور ان کی ٹیم، جی، جنہوں نے سنجیدہ ساختی اصلاحات کیں، IMF پروگرام کامیابی سے مکمل کیا، سرمایہ کاری GDP کے 24% تک پہنچی، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $5 ارب سالانہ تک گئی، $5 ارب سے $14 ارب تک پہنچے۔ اوسط شرح نمو 6.8% رہی، غربت میں 10% کمی آئی، اور 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوئیں۔ تو کیا یہ ماڈل پائیدار تھا؟ اگر ٹیکنوکریٹس اتنے کامیاب تھے تو یہ سلسلہ جاری کیوں نہ رہا؟ یہی کلیدی سوال ہے۔ مک کارٹنی جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ترقی امداد سے زیادہ ملکی وسائل کے بہتر استعمال اور کچھ ادارہ جاتی بہتری کی وجہ سے تھی، لیکن لیکن اس ماڈل میں سیاسی قانونی حیثیت لیجیٹیمیسی
کا فقدان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سیاسی حالات بدلے 2008-13 کے پیپلز پارٹی کے دور میں ان اصلاحات کا تسلسل ٹوٹ گیا یا انہیں الٹ دیا گیا۔ اور کارکردگی پھر گر گئی؟ جی، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوئی اور معاشی کارکردگی کیری لوگر جیسی بڑی امریکی امداد کے باوجود مایوس کن رہی۔ شرح نمو 3% سے کم، مہنگائی زیادہ، خسارے بلند۔ اور 2013 کے بعد نواز شریف حکومت نے IMF پروگرام تو بحال کیا، لیکن ان پر اسٹیٹ کیپٹلزم کا تاثر غالب رہا۔ جی، سرل آلمیڈا جیسے مبصرین نے اس طرف اشارہ کیا، یعنی نجی شعبے کو مکمل طور پر ڈرائیونگ سیٹ دینے کے بجائے حکومت خود بڑے منصوبے شروع کر رہی تھی، خاص طور پر توانائی اور انفراسٹرکچر میں۔ اب ذرا 1991 سے شروع ہونے والی معاشی اصلاحات پر مجموعی طور پر بات کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی فلسفہ تو نجی شعبے کو آگے لانا تھا۔ یہ کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئیں؟ فلسفہ بالکل یہی تھا کہ ریاست کا کردار کم کر کے نجی شعبے کو فروغ دیا جائے، تجارت کو کھولا جائے، معیشت کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے اور سرکاری اداروں کی نجکاری ہو۔ تو تجارت میں کیا ہوا؟ تجارت میں ٹیرف کافی کم ہوئے، زیادہ سے زیادہ شراب 25% تک لائی گئی، مقداری پابندیاں ختم ہوئیں۔ SROs یعنی وہ خصوصی نوٹیفیکیشن جن کے ذریعے خاص صنعتوں کو ٹیکس چھوٹ ملتی تھی، انہیں بھی بتدریج کم کیا گیا۔ لیکن ٹیکس وصولی کا مسئلہ وہ تو وہیں کا وہیں رہا۔ بالکل، ٹیکس ٹو GDP تناسب 10% کے آس پاس ہی اٹکا رہا۔ ٹیکس اصلاحات کی بار بار کوششیں ہوئیں، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے، ویٹ جیسا نظام لانے کی باتیں ہوئیں، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ اور نجکاری میں کچھ شعبوں جیسے بینکنگ، ٹیلی کام، تیل و گیس میں کامیابی ملی۔ ٹیلی کام تو واقعی ایک مثال ہے۔ جی بالکل، نجکاری شدہ بینک منافع بخش ہوئے اور خزانے کو اربوں روپے دینے لگے۔ ٹیلی کام میں تو انقلاب آ گیا۔ سرکاری اجارہ داری ختم ہونے سے سروس بہتر ہوئی، قیمتیں کم ہوئیں، لاکھوں نوکریاں پیدا ہوئیں۔ لیکن سٹیل ملز، PIA جیسے بڑے اداروں کی نجکاری نہیں ہو سکی۔ اور ڈی ریگولیشن کا کیا بنا؟ میڈیا، ایوییشن، تیل و گیس میں مثبت نتائج آئے، لیکن توانائی کے شعبے میں اصلاحات بری طرح ناکام ہوئیں۔ جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ جی بالکل، بجلی کی شدید قلت اور اربوں روپے کے گردشی قرضے کی صورت میں ان اصلاحات کی ناکامی کی بنیادی وجوہات وہی ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے: ناقص گورننس، پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان، سیاسی عدم استحکام اور منصوبوں پر عمل درآمد کی کمزور صلاحیت۔ تو اگر یہ اصلاحات پوری طرح کامیاب نہیں ہوئیں تو پھر تیز طریقے کے ادوار 60، 80، 2000 آئے کیسے؟ کیا یہ واقعی صرف بیرونی امداد کا کھیل تھا؟ اشرت حسین کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ نہیں، یہ صرف امداد کی وجہ سے نہیں تھا۔ ایک مشترک عنصر جو ان تینوں ادوار میں نظر آتا ہے وہ ہے سرمایہ کاری کے تناسب میں نمایاں اضافہ۔ یعنی ملک میں زیادہ پیسہ لگ رہا تھا؟ جی، ترقی شروع ہونے سے پہلے یا اس کے دوران۔ دوسرا اہم عنصر ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی TFP میں اضافہ تھا، خاص طور پر 2000 کی دہائی میں۔ TFP؟ اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی، TSP کا مطلب ہے کہ آپ دستیاب وسائل یعنی سرمایہ اور محنت کو کتنی مؤثر طریقے سے استعمال کر کے پیداوار بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف زیادہ مشینیں لگانے یا زیادہ مزدور رکھنے سے نہیں، بلکہ بہتر ٹیکنالوجی، بہتر انتظام اور مجموعی کارکردگی بڑھا کر پیداوار میں اضافہ کرنا۔ تو کارکردگی بہتر ہوئی؟ جی، خاص طور پر 2000 کی دہائی میں۔ ورلڈ بینک کا مطالعہ بھی کہتا ہے کہ پائیدار ترقی کا تعلق تعلیم، مالیاتی نظام کی گہرائی، تجارت کے کھلے پن، پبلک انفراسٹرکچر اور مستحکم معاشی پالیسیوں سے ہے۔ اب آتے ہیں اس ترقی کے سماجی اثرات پر۔ غربت میں تو کمی ہوئی، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا۔ جی ہاں، غربت میں نمایاں کمی ہوئی۔ 2001 سے 2014 کے درمیان تقریباً 25% پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ یہ تو بہت بڑی کمی ہے۔ جی، گھروں میں سہولیات بہتر ہوئیں، موٹر سائیکل، فریج، بیت الخلاء وغیرہ عام ہوئے۔ خاص طور پر لڑکیوں کا اسکول جانا بڑھا۔ اکبر زیدی جیسے ماہرین اس میں بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز کا بہت اہم کردار دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ریمیٹنسز کا بڑا ہاتھ تھا؟ جی، کافی بڑا۔ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں عدم مساوات کم ہوئی، لیکن شہروں میں بڑھی ہے۔ لیکن کیا مجموعی طور پر آمدنی کی تقسیم بہتر ہوئی؟ نہیں، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔
جنی کوئفیشنٹ تو مستحکم رہا، لیکن امیر ترین 20% اور غریب ترین 20% کے درمیان آمدنی کا فرق وہ مزید بڑھ گیا۔ اوہ، علاقائی عدم مساوات بھی برقرار ہے۔ البتہ ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ صنفی فرق جنڈر گیپ میں کچھ بہتری آئی ہے۔ یہ ایک بڑا تضاد ہے کہ آمدنی بڑھنے کے باوجود سماجی اشاریوں میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ صحت، تعلیم، بچوں کی اموات کی شرح، ان میں ہم خطے کے دیگر ممالک سے بھی پیچھے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں رینک 134 ہے۔ کیا صرف معاشی ترقی کافی ہے؟ یہی بحث فیصل باری جیسے ماہرین بھی کرتے ہیں کہ شاید صرف ترقی ہی کافی نہیں۔ جب تک سماجی شعبوں میں براہ راست سرمایہ کاری نہیں ہوگی اور گورننس بہتر نہیں ہوگی، شاید یہ خلیج پر نہ ہو سکے۔ اسی معاشی تبدیلی کا ایک اور نتیجہ ابھرتی ہوئی مڈل کلاس ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ پاکستان کی آبادی بہت نوجوان ہے، 60% زیر 30۔ مڈل کلاس کا ہجوم بڑھ رہا ہے۔ مختلف اندازے اسے 27 سے 42% تک بتاتے ہیں۔ کتنا سمجھا جائے؟ عشرت حسین تقریباً 35% یعنی 7 کروڑ کے قریب افراد کو حقیقت پسندانہ سمجھتے ہیں۔ یہ طبقہ معاشی ترقی کا انجن بن سکتا ہے۔ ان کی کھپت بڑھتی ہے، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ اور سیاسی طور پر؟ اور اہم بات یہ کہ یہ طبقہ بہتر گورننس، استحکام، شفافیت اور بہتر عوامی خدمات کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ یہ سیاسی استحکام کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ مڈل کلاس وہ تبدیلی لا سکتی ہے جس کی ضرورت ہے؟ اس کا تعلق پھر اسی سوال سے جڑتا ہے کہ سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فوجی دور بہتر یا جمہوری؟ دیکھیں، تجربہ یہی بتاتا ہے کہ فوجی حکومتوں کی معاشی کامیابیاں پائیدار نہیں ہوتیں۔ ایوب اور مشرف ادوار کی مثالیں سامنے ہیں۔ کیوں پائیدار نہیں ہوتی؟ سیاسی قانونی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پالیسیاں بعد میں آنے والی حکومتیں بدل لیتی ہیں، احتساب نہیں ہوتا، اور گروپ تھنک یعنی سب کا ایک ہی طرح سوچنے کا رجحان خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور جمہوریت؟ دوسری طرف جمہوریت میں ہزار خامیاں سہی، لیکن منظم انتقال اقتدار، پالیسیوں پر بحث مباحثہ اور سمجھوتے کی گنجائش معیشت کے لیے طویل مدت میں کم نقصان دہ ہے۔ بھارت کی مثال سامنے ہے، جہاں پالیسیوں میں تسلسل رہا ہے۔ تو پاکستان کا اصل مسئلہ؟ پاکستان کا اصل مسئلہ ہی سیاسی عدم استحکام رہا ہے، جس نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مجروح کیا اور قلیل مدتی سوچ کو فروغ دیا۔ اور اس عدم استحکام میں سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار کیا رہا ہے؟ ان پر عمومی تنقید کیا ہے؟ عمومی تنقید یہی ہے کہ ان پر جاگیردارانہ ذہنیت حاوی ہے، ذاتی وفاداریاں نظریات پر مقدم ہیں، عدم برداشت، کرپشن اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤ عام ہے۔ عوام میں جڑیں بھی کمزور ہیں۔ جی، عوام میں بھی ان کی جڑیں کمزور ہیں۔ مسلم لیگ کی تاریخ دھڑے بندیوں سے بھری پڑی ہے اور پی ایم ایل این پر پیٹرن کلائنٹ تعلقات کا الزام لگتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا انحصار ہمیشہ سے بھٹو خاندان کی کرشماتی قیادت پر رہا، جس سے پارٹی تنظیم کمزور ہوئی اور شخصیت پرستی بڑھی۔ اور تحریک انصاف؟ کلاس کو متحرک کیا، لیکن ان کی سیاست بھی تصادم کا شکار رہی۔ تو کیا مسئلہ صرف بڑی پارٹیوں کا ہے؟ نہیں، مسئلہ زیادہ گہرا اور نظام میں ہے۔ ایک بڑا مسئلہ موروثی سیاست کا ہے۔ پارٹیاں خاندانوں کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی الیکٹیبلز؟ جی، امیدواروں کا انتخاب اہلیت پر نہیں بلکہ الیکٹیبلٹی یعنی جیتنے کی صلاحیت اور پیسے کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ الیکٹیبلز اکثر وہی موروثی سیاستدان ہوتے ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے پالیسیوں میں تسلسل نہیں آتا اور قومی مفاد پر ذاتی مفاد غالب رہتا ہے۔ اور پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا فقدان؟ یہ شاید سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ قانوناً ضروری ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی منظم اندرونی انتخابات نہیں کرواتی۔ تو فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ لیڈرشپ پر سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آئیے رحمان کے الفاظ میں، پارٹیاں لیڈر کے حواریوں کا ہجوم بن گئی ہیں۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ لیکن حقیقت ہے، جب پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہوگی تو وہ ملک میں جمہوری کلچر کیسے مضبوط کریں گی؟ اور اس کا براہ راست اثر معاشی گورننس پر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، عشرت حسین کی تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی معاشی صلاحیت پوری طرح استعمال نہ ہونے کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام اور کمزور ادارے ہیں، جی جن کی جڑیں خود سیاسی جماعتوں کے غیر جمہوری کلچر میں پیوست ہیں۔
بالکل 1970 کے دہائی کی معاشی پالیسیوں کی تبدیلی اور سرپرستی پر مبنی سیاست نے اداروں کو مزید کمزور کیا۔ پائیدار ترقی کے لیے صرف معاشی پالیسیاں ٹھیک کرنا کافی نہیں، بلکہ جمہوری گورننس کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کی شروعات سیاسی جماعتوں کے اندر حقیقی جمہوریت لانے سے ہوگی۔ مستقبل میں چیلنجز بھی ہیں، ٹیکنالوجی، علمی معیشت، بدلتی ہوئی عالمی صورتحال، لیکن مواقع بھی ہیں، جیسے نوجوان آبادی، ابھرتی ہوئی مڈل کلاس اور سی پیک۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی معاشی کہانی امید اور مایوسی کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ کامیابیاں قابل ذکر ہیں، لیکن پوٹینشل کے مقابلے میں کم ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی عدم استحکام اور وہ ادارہ جاتی کمزوریاں رہی ہیں جن کا تعلق براہ راست ہمارے سیاسی نظام اور جماعتوں کے اندرونی ڈھانچے سے ہے۔ عشرت حسین کا کلیدی پیغام یہی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ گہری سیاسی اور ادارہ جاتی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خاص طور پر سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جمہوریت لانا ہوگی تاکہ ملک میں ایک مستحکم اور قابل بھروسہ جمہوری نظام قائم ہو سکے جو پائیدار معاشی ترقی کی ضمانت بن سکے۔ اور آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کا یہ ابھرتا ہوا، تعلیم یافتہ اور دنیا سے جڑا ہوا مڈل کلاس اور نوجوان نسل جو بہتر مستقبل کی خواہش مند ہے، وہ دباؤ پیدا کر پائے گی جو ان گہری سیاسی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے لیے ضروری ہے جن کا ذکر آج ہوا؟ یا پھر پرانے مفادات اور ڈھانچے غالب رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج ہم اشاعت حسین کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس مواد کی روشنی میں پاکستانی معاشرے کی ساخت، اس کی گہری ثقافتی جڑیں اور طرز حکمرانی کے بیچ جو ایک آپ کہہ لیں کشمکش ہے اسے سمجھیں۔ جی بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اچھی جمہوری حکومت اور اصلاحات کی کوششیں اکثر ناکام کیوں ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی وجوہات صرف انتظامی نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرتی رکاوٹوں میں، کچھ تاریخی فیصلوں میں اور اداروں کی کمزوریوں میں ہیں۔ اچھا، آج کی گفتگو انہی سوالات پر ہوگی کہ یہ جو ہماری روایات ہیں اور جو جدید گورننس کے تقاضے ہیں، ان میں اصل میں تضاد کہاں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کا یہ جو بنیادی تانا بانا ہے یہ کیسا ہے اور حکومتی معاملات پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ کتاب شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، خاندان، برادری، قبیلہ، نسل، ان کے کردار سے۔ جی ہاں، اور مصنف یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ جو ڈھانچے ہیں نا، خاص طور پر دیہاتی اور قبائلی علاقوں میں، یہ آج بھی بہت بہت طاقتور ہیں۔ اور سیاست میں ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے سرپرستی کی سیاست کی شکل میں، یعنی پولیٹکس آف پیٹرنیج جسے کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب یہ کہ برادری یا قبیلے کا کوئی بڑا آدمی، کوئی بااثر فرد، وہ الیکشن میں کسی امیدوار کی حمایت کرتا ہے اور بدلے میں مستقبل میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی فائدے، نوکریاں یا کوئی ترقیاتی منصوبے ان کا سودا کرتا ہے۔ اور ان تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب میں کچھ خاص سماجی رویوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ تعلقات لحاظ، شرم اور مروت جیسے گہرے سماجی اصولوں پر چلتے ہیں۔ یہ وہ غیر رسمی ضابطے ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائے جاتے ہیں۔ جی کہ بڑوں کا لحاظ کرنا ہے، تعلق نبھانا ہے، کسی کی بات رکھنی ہے، احسان کا بدلہ دینا ہے۔ اب یہ اصول معاشرے میں تو ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں، لیکن جب یہ سیاست میں یا سرکاری دفتروں میں آ جاتے ہیں تو پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہیں سے وہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی جو رسمی ادارے ہیں، قانون، میرٹ، غیر جانبداری، ان اصولوں کا ان غیر رسمی سماجی توقعات سے ٹکراؤ۔ بالکل، یہی وہ آپ کہہ لیں بنیادی تضاد ہے جسے کتاب بار بار سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف معاشرے کا دباؤ ہے کہ بھئی اپنے لوگوں کا خیال رکھو، ان کے کام کرواؤ، چاہے کوئی اصول یا قانون توڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جدید ریاست کے ادارے ہیں جو قاعدے، قانون، ثبوت، غیر جانبداری، میرٹ، ان چیزوں کی بنیاد پر چلنے چاہیے۔ تو کتاب یہ بہت اہم سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ مغرب سے لیا گیا غیر شخصی نظام حکومت، یعنی امپرسنل سسٹم، وہ ہماری ان گہری ذاتی اور گروہی وفاداریوں کے ساتھ چل بھی سکتا ہے؟
یہ ایک بنیادی کشمکش ہے۔ یہ تو واقعی بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، تقسیم کے بعد جو سیاسی قیادت آئی، انہوں نے صورتحال کو کیسے دیکھا؟ کیا انہوں نے کوشش کی کہ یہ چیزیں کم ہوں یا انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا؟ کہہ لیں مزید پکا کر دیا۔ کتاب مثالیں دیتی ہے جیسے مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی لیکن مغربی پاکستان کے ساتھ پارلیمنٹ میں سیٹیں برابر کر دیں، وہ پیرٹی فارمولا، جی پیرٹی۔ یا پھر اردو کو واحد قومی زبان بنا دیا حالانکہ بنگالی بولنے والے اکثریت میں تھے، پھر مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا جس کا مرکز لاہور تھا۔ ان فیصلوں نے خاص طور پر مشرقی پاکستان اور چھوٹے صوبوں میں بہت زیادہ بد اعتمادی اور احساس محرومی پیدا کیا۔ اور اسی پس منظر میں وہ پنجابائزیشن آف پاکستان والی بات بھی آتی ہے نا؟ کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، کتاب کرسٹوفر جیفرلوٹ اور دوسرے محققین کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1950 کی دہائی میں فوج میں تقریباً 80% اور سول سروسز میں کوئی 55% پنجابی تھے، جس سے ریاست کے اہم اداروں میں ان کا غلبہ قائم ہوا۔ پھر جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا تو قومی اسمبلی میں پنجاب کی سیٹیں اکثریت میں آ گئیں، جس سے یہ غلبہ اور بڑھ گیا۔ البتہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ شروع کے سالوں میں مہاجر کمیونٹی بیوروکریسی اور صنعت میں زیادہ نمایاں تھی۔ اس سے تو پھر سندھ میں جو مہاجر سندھی تنازع ہے یا دوسرے صوبوں میں جو کشیدگی ہے اس کی جڑیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جیسے بھٹو دور میں سندھی زبان کا بل تھا یا صنعتوں کو قومی آنا، اور پھر ضیاء دور میں MQM کا بننا۔ جی ہاں، کتاب ان واقعات کو اسی تاریخی تسلسل میں دیکھتی ہے۔ بھٹو دور میں سندھی کو لازمی زبان قرار دینے اور صنعتوں کو قومیانے کے فیصلوں نے جہاں مہاجروں کی نمائندگی زیادہ تھی ان میں ایک آپ کہہ لیں بیگانگی کا احساس بڑھایا۔ صحیح۔ بعد میں ضیاء دور میں بظاہر سندھی قوم پرستی کے رد عمل میں MQM کو ابھرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح کتاب بلوچستان کی جو پیچیدہ قبائلی تقسیم ہے، بلوچ، براہوی، پشتون اور پھر بڑے قبائل جیسے بگٹی، مری، مینگل، اس کا ذکر کرتی ہے۔ جی۔ اور خیبر پختونخوا میں پختون اکثریت کے ساتھ ہزارہ ڈویژن میں ہند کو بولنے والوں کی موجودگی۔ یہ سب مثالیں معاشرے میں جو گہری تقسیم ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی، اسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ نسلی اور صوبائی تقسیمیں تو چلی رہی تھیں، لیکن پھر 1980 کی دہائی میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسلامائزیشن کی پالیسی، اس نے معاشرے پر کیا اثرات ڈالے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق ضیاء دور نے پاکستان کے سماجی اور قانونی منظرنامے کو بہت گہرائی تک بدل دیا۔ حدود آرڈیننس آیا، وفاقی شرعی عدالت بنی، زکوٰۃ و عشر کا نظام سرکاری سطح پر لاگو ہوا۔ تعلیمی نصاب میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پر زور بہت بڑھ گیا، مدارس کو سرکاری سرپرستی ملی۔ ان سب چیزوں نے معاشرے میں مذہب کے کردار کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا۔ اچھا۔ ایک اور اہم بات جو مریم ابو ذہاب کے حوالے سے کتاب میں ہے وہ ہے فرقہ وارانہ شناخت کا گہرا ہونا۔ خاص طور پہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان کی شیعہ کمیونٹی میں ایک نئی بیداری آئی، جی، جس کے رد عمل میں سعودی عرب کی طرف سے دیوبندی مکتبہ فکر کی تنظیموں، مسجدوں اور مدرسوں کی مالی مدد میں بہت اضافہ ہوا۔ اس سے فرقہ وارانہ تقسیم اور واضح ہو گئی۔ مصنف M.A. قدیر کا حوالہ دے کر ایک بہت ہی قابل غور نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اسلام پسندی بڑھی، لیکن کیا جو حقیقی اسلامی اقدار ہیں جیسے ایمانداری، سچائی، رواداری، انصاف، کیا وہ بھی اسی طرح معاشرے میں آئیں؟ قدیر کا تجزیہ یہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ مطلب ظاہری مذہبی علامات اور رسومات تو شاید پہلے سے زیادہ نظر آنے لگے ہر طبقے میں، لیکن یہ عمل ایک ایسا مضبوط خلاقی نظام نہیں بنا سکا جو معاشرے کے جو نئے مسائل تھے جیسے کرپشن ہے یا عدم برداشت ہے ان کا کوئی مؤثر جواب دے سکے۔ اچھا۔ کتاب بابر ستار کے حوالے سے ایک اور اہم بات کہتی ہے کہ ہماری ثقافت میں اکثر وفاداری یعنی لائلٹی وہ اصول یعنی پرنسپل پر حاوی آ جاتی ہے۔ یعنی تعلق نبھانا اصول سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے؟ بالکل، ذاتی تعلق، رشتہ داری یا گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر سچ اور انصاف کے اصولوں کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور اس کا بہت بڑا اثر ہمارے عدالتی نظام پر پڑتا ہے جو جھوٹی گواہیوں سے بھرا پڑا ہے اور جہاں انصاف ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
معاشرے میں یہ جو انتہا پسندی یا بنیاد پرستی پھیلی، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ کیا یہ صرف مذہبی معاملہ ہے یا اس کے پیچھے سماجی اور معاشی چیزیں بھی ہیں؟ کتاب مختلف زاویے پیش کرتی ہے۔ مثلاً صحافی ضیاء الدین کا تجزیہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ ناقص حکمرانی ہے، یعنی پور گورننس، اور عوام کا ریاست سے ایک طرح کا لا تعلق یا مایوس ہو جانا ہے۔ خاص طور پر غریب اور پسماندہ علاقوں میں غربت، ناانصافی، عدم مساوات اور ریاست کی کمزور عملداری، یہ چیزیں انتہا پسند گروہوں کو جگہ دیتی ہیں۔ اور شہری علاقوں میں؟ شہری علاقوں میں، خاص طور پر متوسط طبقے میں، سیاسی عوامل اور معاشرے سے بیگانگی کا احساس، یہ بھی انتہا پسندانہ سوچ کو ہوا دے سکتا ہے۔ ایم اے قدیر بھی سماجی ناانصافی، قانون کی حکمرانی کی کمی اور امیر غریب میں بڑھتے فرق کو تشدد اور انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات بتاتے ہیں۔ ان تمام سنگین مسائل کے ساتھ ساتھ کتاب اکبر زیدی کا ایک بالکل مختلف نقطہ نظر بھی پیش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک جدید، متحرک، شہری اور سرمایہ دارانہ معاشرہ بن چکا ہے، جہاں ایک بڑا اور با اثر متوسط طبقہ ہے۔ یہ تو ایک تضاد سا لگتا ہے۔ جی ہاں، اور کتاب اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف معاشرہ تیزی سے بدل رہا ہے، شہرکاری یعنی اربنائزیشن بڑھ رہی ہے، جی، وہ بہتر زندگی چاہتے ہیں، بہتر سہولیات، بہتر حکومت۔ لیکن دوسری طرف جو ریاست کی صلاحیت ہے، یعنی اسٹیٹ کیپیسٹی، اداروں کی اہلیت، ان کے وسائل، وہ ان بڑھتی ہوئی توقعات کو پورا کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اور یہ فرق، یعنی لوگوں کی بڑھتی ہوئی امیدوں اور ریاست کی کمزور کارکردگی کے بیچ یہ جو خلا ہے، جی، یہی پھر مایوسی، غصے اور بے اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ وہی جو ہم ہر بات میں سازشی نظریے، منفی پہلو اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ یہی ہے کہ پاکستانی معاشرہ شدید قسم کے عدم اعتماد یعنی لیک آف ٹرسٹ کا شکار ہے۔ اس کی جڑیں بہت گہری اور تاریخی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، مختلف نسلی اور صوبائی گروہوں میں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا احساس، جی، اور کچھ گروہوں کے غلبے کا تاثر۔ یہ عدم اعتماد صرف سماجی سطح پر نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی ترقی کی راہ میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب لوگوں کو ایک دوسرے پر یا اداروں پر بھروسہ نہ ہو تو کاروبار کرنا، سرمایہ کاری کرنا، معاہدے کرنا، یہ سب بہت مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ اچھا، کتاب کالا باغ ڈیم کی مثال دیتی ہے کہ وہ تکنیکی اور معاشی طور پر ٹھیک منصوبہ ہونے کے باوجود چھوٹے صوبوں کے شدید عدم اعتماد کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے علاوہ کام کے معیار میں جو عمومی گراوٹ ہے، پور ورک ایتھکس جسے کہتے ہیں، اور پیشہ ورانہ مہارت کی کمی، یہ بھی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن کیا معاشرے میں صرف کمزوریاں ہی ہیں؟ یہ جو سماجی بندھن ہیں، جیسے خاندان، برادری، کیا ان کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے جس کا کتاب ذکر کرتی ہو؟ ہاں، کتاب اس بات کو بالکل تسلیم کرتی ہے۔ یہ جو خاندان اور برادری کے نظام ہیں، جہاں ایک طرف یہ رسمی اداروں کے لیے چیلنج بنتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ لوگوں کے لیے ایک طرح کا سماجی حفاظتی جال یعنی سوشل سیفٹی نیٹ کا کام بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اور برادری ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی چیزیں معاشرے کو مکمل طور پر بکھرنے سے بچاتی ہیں۔ کتاب ایک مثال دیتی ہے پرچی سسٹم کی۔ جی، پرچی سسٹم۔ یہ دراصل اعتماد پر مبنی ایک غیر رسمی لین دین کا طریقہ ہے جو بعض اوقات قانونی کاغذات سے بھی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جیسا پہلے کہا، یہی نظام اقربا پروری، سفارش کلچر اور کرپشن کی جڑ بھی ہے۔ اور یہ جو بے نامی لین دین اتنا عام ہے، جہاں لوگ اپنی اصل شناخت چھپا کر دوسروں کے نام پر جائیدادیں یا کاروبار چلاتے ہیں، یہ بھی اسی سماجی ڈھانچے اور کمزور احتساب کا ایک منفی نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرتی پہلوؤں پر تو کافی بات ہو گئی، اب ذرا ریاست کے ڈھانچے، اس کی کارکردگی اور اصلاحات کی ضرورت کی طرف آتے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کردار کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب ایک متوازن نقطہ نظر پیش کرتی ہے کہ ایک اچھے نظام کے لیے ریاست، مارکیٹ یعنی نجی شعبہ اور سول سوسائٹی تینوں کا اپنا اپنا اہم کردار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ریاست کا کردار بدلتا رہا ہے۔ جی،
کبھی نجی شعبے کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، پھر 70 کی دہائی میں بھٹو دور میں بڑے پیمانے پر چیزیں قومیائی گئیں، اور اب ایک بار پھر یہ اتفاق رائے ہے کہ معیشت میں بنیادی کردار نجی شعبے کا ہونا چاہیے، جبکہ ریاست کا کام ایک اچھا ماحول دینا، قوانین کا نفاذ کرنا اور بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت کے اپنے ڈھانچے کے بارے میں کچھ آپ کہہ لیں چونکا دینے والے اعداد و شمار کتاب میں ہیں، خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تقسیم کے حوالے سے۔ جی، 2014 کے اعداد و شمار کا حوالہ ہے جو بتاتے ہیں کہ وفاقی سیکریٹریٹ اور اس سے منسلک محکموں میں جو تقریباً 4.5 لاکھ ملازمین تھے، ان میں سے صرف 5% افسران تھے، یعنی گریڈ 17 سے 22 والے۔ صرف 5%؟ جی، باقی 95% ماتحت عملہ تھا، گریڈ 1 سے 16 تک۔ کتاب اس سے یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جو ادارے پالیسی بناتے ہیں، اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہاں تکنیکی اور ماہرانہ صلاحیتوں کی شدید کمی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو کلیریکل یا معاون کام کر رہے ہیں۔ البتہ جو خود مختار ادارے ہیں، وہاں صورتحال کچھ بہتر تھی، وہاں افسران کا تناسب 17% تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم اور 7واں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ یعنی NFC ایوارڈ، ان کے بعد صورتحال میں کیا بڑی تبدیلیاں آئیں؟ ان دو چیزوں نے تو پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ بہت سے اختیارات اور محکمے صوبوں کو چلے گئے ہیں، اور سب سے اہم بات جو قومی قابل تقسیم حاصل ہے، یعنی ڈویزیبل پول۔ جی، جو ٹیکس وفاق اکٹھا کرتا ہے۔ بالکل، جو وفاق اکٹھا کر کے صوبوں میں بانٹتا ہے، اس میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر 57.5% کر دیا گیا ہے۔ اچھا خاصا بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، اس کے وجہ سے صوبائی حکومتوں کے بجٹ اور ان کے اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ 2009-10 سے 2016-17 کے بیچ صوبائی اخراجات تقریباً 3 گنا بڑھے۔ سماجی شعبوں جیسے تعلیم اور صحت پر بھی اخراجات بڑھے ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان شعبوں میں نتائج، مطلب تعلیم کا معیار یا صحت کی سہولیات، ان میں کوئی ویسی بہتری نظر نہیں آئی۔ اس کی وجہ ناقص گورننس اور احتساب کی کمی بتائی گئی ہے۔ اس سے تو ایک بڑا مالیاتی عدم توازن یعنی فسکل امبیلنس بھی پیدا ہو گیا ہے نا، مطلب وفاقی حکومت مشکل میں اور صوبوں کے پاس سرپلس پیسہ۔ بالکل، صورتحال یہ بنی ہے کہ وفاقی حکومت کے ذمے بڑے بڑے خرچے ہیں، دفاع ہے، قرضوں کی ادائیگی ہے اور دوسرے لازمی اخراجات، جبکہ اس کا محصولات کا حصہ کم ہو گیا ہے۔ اس سے وفاق کا بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اور صوبے؟ دوسری طرف صوبوں کے پاس وسائل تو آ گئے ہیں، لیکن وہ اپنے ذرائع سے ٹیکس اکٹھا کرنے میں، خاص طور پر زراعت پر انکم ٹیکس یا شہروں میں جائیداد پر ٹیکس وصول کرنے میں سستی دکھا رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ کتاب تجویز کرتی ہے کہ ایک تو کوئی مربوط قومی بجٹ بنانے کا فریم ورک ہو، جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI اور نیشنل اکنامک کونسل NEC سے منظور ہو، اور دوسرا صوبوں کو بھی مالیاتی ذمہ داری کے قوانین یعنی فسکل رسپانسبلٹی لاز بنانے چاہیے تاکہ وہ بھی تھوڑا مالی نظم و ضبط دکھائیں۔ سرکاری اداروں یعنی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا SOEs، ان کی کارکردگی تو ایک اور بڑا سردرد ہے۔ ان کے بارے میں اور نجی کاری یعنی پرائیویٹائزیشن کی بحث پر کتاب میں کیا کہا گیا ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 191 سرکاری ادارے تھے، یہ 2014 کے قریب کا ڈیٹا ہے، جو ملکی GDP کا کوئی 10% پیدا کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی بڑے ادارے، خاص طور پر PIA، پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان ریلویز اور بجلی بانٹنے والی کمپنیاں ڈسکوز، یہ مسلسل بھاری نقصان میں جا رہے ہیں اور قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو نجی کاری کر دینی چاہیے؟ ان کو بھی متوازن انداز میں پیش کرتی ہے۔ کوئی کامیاب مثالیں بھی ہیں؟ جی، کامیاب نجکاری کی مثالیں بھی ہیں، جیسے ٹیلی کام سیکٹر، کچھ بینک، اور ناکام کوششیں بھی، جیسے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری جو رک گئی۔ اگر ان اداروں کو سرکاری ملکیت میں ہی رکھنا ہو تو ان کی کارکردگی کیسے بہتر ہو؟ کتاب کیا ماڈل بتاتی ہے؟ بنیادی اصول یہ بتایا گیا ہے کہ پالیسی کنٹرول اور آپریشنل کنٹرول کو الگ کریں، یعنی حکومت جو متعلقہ وزارت ہے، اس کا کام صرف پالیسی بنانا، ادارے کے لیے اہداف یعنی ٹارگٹس مقرر کرنا، بورڈ آف ڈائریکٹرز اور چیف ایگزیکٹو یعنی CEO کا تقرر کرنا، اور پھر نتائج کی بنیاد پر احتساب کرنا ہونا چاہیے۔ روزمرہ کے کاموں میں مداخلت نہ ہو؟ بالکل،
روزمرہ کے انتظامی اور آپریشنل معاملات میں وزارت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز آزاد، خود مختار اور ماہر لوگوں پر مشتمل ہو، خاص طور پر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، اور سی ای او کا تقرر خالصتاً میرٹ کر ایک شفاف مقابلے کے عمل سے ایک مقررہ مدت مثلاً 3 سے 5 سال کے لیے کیا جائے، جسے صرف خراب کارکردگی کی بنیاد پر ہی ہٹایا جا سکے۔ آخر میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مجموعی کارکردگی اور مختلف وزارتوں اور محکموں کے درمیان جو تعاون ہے اسے بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ ٹھوس تجاویز دی گئی ہیں۔ جی، ان میں چند اہم یہ ہیں۔ ایک تو اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا، یعنی ڈیولوشن، خاص طور پر ضلع کی سطح پر بااختیار منتخب مقامی حکومتیں بنانا اور انہیں مالی اور انتظامی خود مختاری دینا۔ دوسرا، وفاقی اور صوبائی سطح پر سیکریٹریز کمیٹی کو دوبارہ فعال اور مؤثر بنانا تاکہ وزارتوں کے بیچ مسائل اور پالیسیوں پر ہم آہنگی پیدا ہو۔ تیسرا، قواعد کار یعنی رولز آف بزنس کو سادہ، واضح اور آج کل کے دور کے مطابق بنانا۔ ای گورننس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ای گورننس کا بتدریج نفاذ تاکہ سرکاری کاموں میں شفافیت آئے، دیر کم ہو اور افسروں کے جو ثوابدیدی اختیارات ہیں وہ محدود ہوں۔ سرکاری افسران کے لیے ملازمت کی مدت کا تحفظ یعنی سیکیورٹی آف ٹینیور، تاکہ وہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر میرٹ پر فیصلے کر سکیں، اور ٹیکس نظام اور ریگولیٹری ماحول میں ایسی جامع اصلاحات لانا جو کاروبار اور معاشی سرگرمیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اس سارے تجزیے سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتی اصلاحات کا چیلنج صرف انتظامی یا قانونی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں معاشرے کے بنیادی ڈھانچے میں، ثقافتی اقدار میں، تاریخی فیصلوں میں اور عوام و ریاست کے درمیان جو اعتماد کی کمی ہے اس میں بہت گہری ہیں۔ ایک طرف وہ پرانے سماجی بندھن ہیں جو تحفظ بھی دیتے ہیں اور رکاوٹ بھی بنتے ہیں، جی، اور دوسری طرف ایک جدید، غیر جانبدار، میرٹ پر مبنی اور مؤثر نظام حکومت کی شدید ضرورت ہے۔ بالکل۔ کتاب ہمیں ان بنیادی سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو جدیدیت کی قوتیں ہیں، شہری کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی، دنیا سے رابطہ، کیا یہ ان گہری سماجی اقدار کو بدل پائیں گی جو لحاظ، شرم، مروت پر مبنی ہیں اور جو بظاہر اقربا پروری اور غیر رسمی طریقوں کو فروغ دیتی ہیں؟ کیا معاشرے میں یہ جو شدید عدم اعتماد پایا جاتا ہے، کیا یہ کم ہو سکے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ریاست اپنی ساخت، اپنی صلاحیت اور اپنی کارکردگی کو اس طرح ڈھال پائے گی کہ وہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے کی جو بڑھتی ہوئی امنگیں اور توقعات ہیں ان پر پورا اتر سکے؟ یہ واقعی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔ یہ جائزہ ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ پاکستان کی جو پیچیدہ حقیقتیں ہیں انہیں سمجھنے اور اس کے مستقبل کے امکانات کے بارے میں سوچنے کی ایک نئی جہت دیتا ہے۔ اور شاید آخری سوچ طلب بات یہ ہے کہ کیا مغربی طرز حکمرانی کے ماڈلز کو بالکل ویسے ہی کاپی کرنے کے بجائے کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے جو پاکستان کی اپنی خاص سماجی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ایک مؤثر، شفاف اور جوابدہ نظام قائم کر سکے؟ آج ہم پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام اور سول سروس، ان میں جو اصلاحات کی کوششیں ہوئیں، ان کی پیچیدہ تاریخ اور ان کے اثرات کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس عشرت حسین صاحب کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل کے کچھ اہم حصے ہیں جو میرے خیال ہے اس موضوع پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب سے جو اہم نکات ہیں، جو انسائٹس ہیں، ان کو سامنے لایا جائے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر پاکستان میں اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا، یعنی ڈیولوشن اور سول سروس کو بہتر بنانے کی کوششیں، یہ کیوں اتنی اہم سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں کیا چیلنجز رہے، کیا رکاوٹیں آئیں۔ جی بالکل، کیا رکاوٹیں رہیں اور پھر عوام پر ان کا کیا اثر پڑا۔ ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ مختلف ادوار میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں اور ان کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مقامی حکومتوں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کو صحیح طرح سے لانے کی 3 بڑی کوششیں ہوئیں، جی، اور دلچسپ بات یہ کہ تینوں فوجی ادوار میں ہوئیں، ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف۔ عام خیال تو یہی ہے نا کہ شاید ان کا مقصد سیاسی عمل کو بائی پاس کر کے اپنا اقتدار مضبوط کرنا تھا۔
جی، یہ تاثر تو بہت عام ہے، لیکن مصنف عشرت حسین اس میں تھوڑی سی آپ کہیں نیوانس لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے محرکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، جیسے ایوب خان کا 1959 یا 60 کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا، بیسک ڈیموکریسیز۔ جی ہاں، وہ تو بالکل ان کے گائیڈڈ ڈیموکریسی کے نظریے کا حصہ تھا۔ وہاں یونین کونسل کے اراکین ایک الیکٹورل کالج بناتے تھے صدر کے انتخاب کے لیے، لیکن اصل انتظامی کنٹرول وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہی تھا۔ اچھا یعنی اختیارات نیچے نہیں گئے تھے اصل میں۔ صحیح معنوں میں نہیں، انتظامی کنٹرول اوپر ہی تھا۔ اور ضیاء الحق کا 1979 کا LGO وہ کیسا تھا؟ وہ تو کافی محدود تھا۔ اس کا ایک بڑا مقصد تو پیپلز پارٹی کے اثر کو روکنا تھا، اسی لیے غیر جماعتی انتخابات کروائے گئے، لیکن مقامی حکومتوں کو نہ تو زیادہ اختیارات دیے گئے نہ ہی وسائل۔ تو پھر سب سے بڑی یا یوں کہیں کہ بنیاد پرست تبدیلی وہ مشرف دور میں LGO 2001 کے ساتھ آئی؟ بلا شبہ وہ نظام پچھلے دونوں سے بہت بہت مختلف تھا، زیادہ ریڈیکل تھا۔ اس نے جو روایتی طاقتور عہدے تھے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے، ان کو ختم کیا۔ ختم کر دیا؟ جی، اور ان کی جگہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر یعنی DCO کا عہدہ بنایا، جو براہ راست منتخب ضلع ناظم کو جواب دیتا۔ اچھا، یہاں تک کہ پولیس کو بھی کسی حد تک ضلع ناظم کے ماتحت کیا گیا۔ یہ انتظامی لحاظ سے ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور اختیارات کی منتقلی وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوئی؟ محکمے وغیرہ منتقل ہوئے؟ جی ہاں، تقریباً 12 اہم صوبائی محکمے، تعلیم، صحت، پانی، سڑکیں، اس طرح کے محکمے وہ ضلعی حکومتوں کو منتقل کر دیے گئے۔ واہ، مالی وسائل بھی پہلے کی نسبت کافی زیادہ دیے گئے، اور سب سے اہم بات جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اس نظام کو آئینی تحفظ بھی دیا گیا۔ آئینی تحفظ؟ یہ تو واقعی اہم ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر مصنف جو ہیں وہ چیمہ، خواجہ اور قادر CQ کے تجزیے سے اختلاف کرتے ہیں۔ CQ کا کہنا تھا کہ مشرف کا مقصد بھی صرف سیاسی کنٹرول تھا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے مشرف کو انتخابات کے لیے 3 سال دیے تھے، انہیں اپنی لیجٹمیسی کے لیے مقامی حکومتوں پر انحصار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن کیا یہ LGO 2001 بالکل پرفیکٹ تھا؟ کوئی خامیاں نہیں تھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، خامیاں تھیں، مصنف خود بھی مانتے ہیں۔ مثلا امن و امان اور ریونیو اکٹھا کرنے جیسے حساس معاملات منتخب ناظمین کو دینا، اور دوسری طرف DCAC جیسے عہدے ختم کرنا، اس سے شاید ریاست کی رٹ کمزور ہوئی، یہ ایک ممکنہ خامی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی مثبت باتیں بھی بہت تھیں، جیسے خواتین کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کی گئیں، کسانوں، مزدوروں، اقلیتوں کے لیے کوٹا رکھا گیا، اور ایک اور اہم چیز دیہی اور شہری انتظامی اکائیوں کا انضمام تھا۔ پہلے یہ الگ الگ ہوتے تھے۔ اچھا، یہ انضمام کیوں اہم تھا؟ تاکہ وسائل کی تقسیم بہتر ہو سکے اور شہری اور دیہی علاقوں میں ترقی کا فرق کم ہو۔ سمجھ آئی۔ اچھا، یہ ڈیولوشن یا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کو اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کتاب میں ورلڈ بینک کا بھی کوئی حوالہ ہے؟ جی، ورلڈ بینک کا حوالہ ہے کہ حکومتیں زیادہ مؤثر تب ہوتی ہیں جب وہ عوام کو سنتی ہیں، اور ڈیولوشن کے کئی فائدے بتائے جاتے ہیں۔ 2 سب سے اہم ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ پہلا، بہتر احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ مقامی نمائندے یعنی ناظم، کونسلر، وہ عوام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کے سامنے براہ راست جواب دہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کتاب میں چیمہ اور مفرمند کی جڑاں والا تحقیق کا ذکر ہے، جو بتاتی ہے کہ یونین ناظمین کے آنے سے عام لوگوں کی ترقیاتی فنڈز تک رسائی بڑھی، اگرچہ یہ بھی تھا کہ ناظم کے اپنے گاؤں کو اکثر زیادہ فائدہ پہنچتا تھا۔ اچھا، یہ تو ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ؟ دوسرا، عوامی خدمات کی بہتر فراہمی، سروس ڈیلیوری۔ دیکھیں، اتنی بڑی آبادی کو مرکز یا صوبائی دارالحکومت سے صحت، تعلیم، صفائی جیسی بنیادی سہولیات دینا بہت مشکل ہے۔ مقامی ناظمین اور کونسلر زیادہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ 2005 کا ایک سروے بتاتا ہے کہ 60% لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے یونین کونسلر یا ناظم کے پاس جاتے تھے، جبکہ MNA یا MPA کے پاس صرف 10%۔ یہ تو بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو یہ تو نظریاتی باتیں ہو گئیں۔ عملی طور پر LGO 2001 کا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے کہا مالی وسائل منتقل ہوئے، لیکن کیا وہ کافی تھے؟ ضلع خود مختار ہو گئے تھے؟ وسائل منتقل ضرور ہوئے، لیکن ضلعوں کا انحصار پھر بھی صوبوں پر ہی رہا۔
وہ خود سے کوئی نئے بڑے ٹیکس نہیں لگا سکتے تھے۔ او اور اصل مسئلہ تو شروع ہوا 2002 کے صوبائی انتخابات کے بعد۔ جب صوبائی سطح پر بھی منتخب حکومتیں آ گئیں تو پھر صوبائی اور مقامی منتخب نمائندوں کے درمیان اختیارات کی ایک رساکشی شروع ہو گئی۔ اچھا، یعنی ایم پی ایم این اے بمقابلہ ناظم؟ بالکل، صوبائی حکومتوں نے آہستہ آہستہ اختیارات واپس لینا شروع کر دیے، پولیس آرڈیننس میں ترمیم کر کے پولیس کو دوبارہ صوبائی کنٹرول میں لے لیا۔ ضلعی سطح پر جو عملہ تھا ان کی بھرتی اور تبادلوں کا اختیار بھی عملی طور پر صوبوں نے اپنے پاس رکھا۔ تو اس سے تو پھر سارا مقصد ہی متاثر ہوا ہوگا، سروس ڈیلیوری کا۔ بالکل ہوا۔ اس رساکشی نے سروس ڈیلیوری کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور پالیسی سازی میں بھی کچھ مسائل کا ذکر تھا کتاب میں، وہ دیہی شہری انضمام کی وجہ سے؟ جی، ایک مسئلہ یہ آیا کہ چونکہ کونسل میں اکثر دیہی علاقوں کے اراکین کی اکثریت ہوتی تھی تو بعض اوقات شہری علاقوں کی ضروریات، ان کے مسائل وہ نظر انداز ہو جاتے تھے۔ پھر ترقیاتی منصوبے بھی اکثر چھوٹے چھوٹے اور بکھرے ہوئے بنتے تھے، اور ضلع ناظم کا جو انتخاب تھا وہ چونکہ بالواسطہ تھا، یعنی یونین کاؤنسلرز منتخب کرتے تھے، جی، تو اس سے بھی وسائل کی تقسیم پر اثر پڑتا تھا۔ زور مساوی یعنی ایکول تقسیم پر زیادہ ہوتا تھا، نہ کہ منصفانہ یعنی ایکویٹیبل ضرورت کے مطابق تقسیم پر۔ یہ باریک فرق ہے لیکن اہم ہے۔ جی ہاں۔ تو اتنے سارے چیلنجز کے باوجود کیا عوام نے کوئی بہتری محسوس کی؟ کوئی مثبت پہلو تھے اس نظام کے؟ جی، کچھ مثبت پہلو ضرور سامنے آئے۔ 2009-10 کا ایک سوشل آڈٹ سروے ہے، اس کے مطابق 56% لوگ اس مقامی حکومت کے نظام کو جاری رکھنے کے حق میں تھے۔ اچھا، یعنی آدھے سے زیادہ لوگ؟ جی، اور سڑکیں، صفائی، پانی، صحت اور خاص طور پر تعلیم، ان خدمات سے عوامی اطمینان کی سطح پہلے سے بہتر ہوئی تھی۔ تعلیم میں تو 58% لوگ مطمئن تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایس پی ڈی سی یعنی سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر، ان کے سروے نے بھی خواندگی اور پانی اور صفائی تک رسائی میں بہتری نوٹ کی۔ البتہ صحت کے اشاریوں پر ان کے مطابق کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اور ایس پی ڈی سی نے کچھ مسائل بھی بتائے تھے؟ ہاں، انہوں نے نظام کے ڈیزائن، استعداد کار کی کمی، صوبائی حکومتوں کی عدم دلچسپی اور مقامی اشرافیہ کے قبضے جیسے مسائل کی نشاندہی بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں ایک ٹیبل 7.1 کا بھی حوالہ ہے جو کچھ اعداد و شمار دکھاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، وہ ٹیبل 7.1 وہ واقعی بہت قابل غور ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ 2002 سے 2008 کے دوران، یعنی جب ایل جی او 2001 فعال تھا، جی، اس دوران خواندگی کی شرح، پرائمری سکول میں داخلہ، بچوں کی ویکسینیشن اور پینے کے صاف پانی تک رسائی، ان جیسے اہم سماجی اشاریوں میں جو نمایاں بہتری آئی۔ نمایاں بہتری؟ جی، ویسی بہتری نہ اسے پہلے کے ادوار میں دیکھی گئی اور نہ ہی اس کے بعد کے جمہوری ادوار میں 2008 کے بعد۔ تو یہ اعداد و شمار اس نظام کی کچھ نہ کچھ افادیت تو ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم آبزرویشن ہے۔ تو پھر 2008 کے بعد کیا ہوا؟ یہ نظام ختم کیوں کر دیا گیا؟ جی، 2008 میں جب منتخب حکومتیں آئیں تو انہوں نے ایل جی او 2001 کو ختم کر دیا۔ ختم کر دیا؟ جی، اور خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی صوبوں نے کم و بیش وہی 1979 والا پرانا کمزور ایل جی او جیسا نظام دوبارہ اپنا لیا۔ اوہ، یعنی پیچھے چلے گئے۔ ایک طرح سے، جی۔ اور صدم ظریفی دیکھیں کہ 18ویں ترمیم اور 7ویں این ایف سی ایوارڈ سے صوبوں کو زیادہ اختیارات اور وسائل تو ملے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑی پیش رفت تھی۔ جی، لیکن انہوں نے وہ اختیارات اور وسائل نیچے مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے کے بجائے مزید اپنے پاس ہی مرتکز کر لیے۔ پنجاب نے تو باقاعدہ سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس 2016 کے ذریعے کمشنری نظامی بحال کر دیا۔ کمشنری نظام واپس؟ جی، اور سندھ نے کراچی کے کئی اہم ادارے جیسے بلڈنگ کنٹرول، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ صوبائی کنٹرول میں لے لیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی جیسے بڑے شہروں میں بھی عوامی خدمات کا معیار گر گیا اور دیہی علاقوں کی حالت تو اور بھی خراب ہوئی۔ تو ان تمام تجربات کی روشنی میں مصنف مقامی حکومتوں کے لیے کیا سفارشات دیتے ہیں؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کچھ ٹھوس تجویز پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ضلع حکومت کو مضبوط کیا جائے، ترقیاتی کام ضلع حکومت کے پاس ہی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن امن و امان، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، لینڈ ریکارڈ جیسے معاملات وہ ایک نئے
तब्दील शुदा किरदार में डिप्टी कमिश्नर को दिए जाएं और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी का निज़ाम भी बहाल किया जाए ताकि मकामी सतह पर कानूनों पर अमल दरामद बेहतर हो। और अमले के बारे में? एक बहुत अहम तजवीज़ ये है कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए एक अलहदा डिस्ट्रिक्ट सर्विस कायम की जाए जो मुकम्मल तौर पर ज़िले हुकूमत के मातहत हो। ये तो काफी बड़ी तब्दीलियां हैं। जी, ये मकामी हुकूमतों के हवाले से थी। ठीक है, ये तो हुई मुकामी हुकूमतों की बात। अब जरा दूसरा बड़ा मौजू यानी सिविल सर्विस इस्लाहात, उसका रुख करते हैं। किताब कहती है कि पाकिस्तान को विरसे में एक मजबूत मेरिट पर मबनी सिविल सर्विस मिली थी। बिल्कुल, बरतानवी निज़ाम से आई थी जिसकी पहचान मेरिट, गैर जानिबदारी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ था। कायदे आज़म भी यही चाहते थे। और आज़ादी के वक्त अफसरान भी बहुत कम थे। जी, सिर्फ 101 मुसलमान ICS अफसरान थे पूरे हिंदुस्तान में। उनमें से 95 ने पाकिस्तान का इंतखाब किया। ये एक बहुत छोटा लेकिन इंतहाई काबिल ग्रुप था जिसने नई रियासत की पूरी इंतजामी मशीनरी की बुनियाद रखी। और फिर CSS का निज़ाम बना। जी, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS का निज़ाम कायम हुआ जो इंतहाई मुसाबकती था और मुल्क के बेहतरीन टैलेंट को अपनी तरफ खींचता था। मेरिट पर था? बुनियादी तौर पर मेरिट पर, लेकिन साथ ही पसमानदा इलाकों के लिए कोटा सिस्टम भी रखा गया जो एक अच्छी इख्तिरा थी ताकि तमाम इलाकों की नुमाइंदगी हो। ये अफसरान जिन्हें CSP कहा जाता था, उन्होंने अहम तरीन ओहदों पर काम किया और PIDC, WAPDA जैसे बड़े कौमी इदारे खड़े किए। लेकिन फिर 1973 में भुट्टो साहब के दौर में बड़ी तब्दीलियां आईं। जी, 1973 के इस्लाहात, वो सिविल सर्विस के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये थी कि सर्विस का आईनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया। आईनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म? जी, जो पहले आइन में दिया गया था वो ख़त्म हो गया। फिर मुख्तलिफ सर्विस कैडर्स जो थे उनकी जगह ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बना दिए गए और 1 से 22 तक यूनिफाइड पे स्केल्स मुतारिफ कराए गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो CSP की एक तरह की बालादस्ती थी वो ख़त्म हो गई। सब ग्रुप्स बराबर आ गए। मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ और एक और अहम चीज़ लैटरल एंट्री थी, यानी बाहर से प्राइवेट सेक्टर या दूसरी फील्ड से माहिरीन को बराह रास्त सीनियर ओहदों पर लाया जा सकता था। भुट्टो साहब का मकसद क्या था इन इस्लाहात से? उनका मकसद वाज़ेह था। वो जिसे नौकरशाही कहते थे उसके असर रसूख को कम करना चाहते थे। उनका एक मशहूर कॉल भी किताब में है कि मुल्क में किसी ये तारीफ़ हमारी कौमी ज़िंदगी के मयार को इतना नहीं गिराया जितना कि नौकरशाही ने। ओह, काफी सख्त अल्फाज हैं। जी, तो इन इस्लाहात के नताइज क्या निकले? क्या वो कामयाब रहे जो मकसद था? मुसन्निफ के मुताबिक नताइज मिले जुले रहे, लेकिन मनफी पहलू ज़्यादा नुमाया हुए। एक तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म होने से ब्यूरोक्रेसी में अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। अच्छा। और उनका इन्हिसार सियासतदानों पर बढ़ गया। दूसरा, यूनिफाइड पे स्केल से तनख्वाहों में फ़र्क इतना कम हो गया, पहले ग्रेड 22 और ग्रेड 1 की तनख्वाह में 285 गुना फ़र्क होता था। 285 गुना? जी, वो कम होकर सिर्फ 10 गुना रह गया। सिर्फ 10 गुना? जी, तो इससे ये हुआ कि ये सर्विस जो पहले ज़हीन तरीन नौजवानों को अट्रैक्ट करती थी वो कम पुरकशिश रह गई। ये तो बड़ा असर हुआ। जी, और फिर किताब कहती है कि 1988 के बाद जमहूरी अदवार में सूरत हाल मजीद खराब हो गई। मुसन्निफ लिखते हैं कि 1988 के बाद तो सियासत ज़दगी, पॉलिटिसाइजेशन और करप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। एक नया रिवाज OSD बनाने का चल पड़ा। OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। जी, यानी अफसर को बगैर किसी काम के, बगैर किसी पोस्टिंग के बिठा देना, ये एक तरह से सज़ा या बेइज्जती समझी जाती थी। ये मामूल बन गया। फिर वफादारी की बुनियाद पर तबादले और तरक्कियां आम हो गईं। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के लगाए हुए अफसरान को हटाकर अपने पसंदीदा लोग ले आती। इससे इदारों का तसलसल और कारकर्दगी दोनों का बेड़ा गर्क हुआ। तो क्या 2001 की जो LGO इस्लाहात थीं, उनका सिविल सर्विस पर भी कोई असर पड़ा? हाँ, एक तो वही डेप्यूटी कमिश्नर का ओहदा ख़त्म होने से सिविल सर्वेंट्स, खासतौर पर नौजवान अफसरान, उनमें मजीद मायूसी फैली क्योंकि वो फील्ड का एक अहम तजुर्बा समझा जाता था। किताब में कुछ अदाद-ओ-शुमार भी हैं। टेबल 8.1 जो CSS के इम्तिहान के बारे में कुछ बताते हैं। जी, वो आदाद-ओ-शुमार काफ़ी परेशान कुन तस्वीर पेश करते हैं। वो दिखाते हैं कि 1990 की दहाई के मुकाबले में CSS का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों की तादाद कम हुई है। कम हुई है? जी, और पास होने की शरह वो तो तशवीशनाक हद तक गिर गई है। एक मिसाल दी है कि 2016 में तकरीबन 9700 उम्मीदवार बैठे और उनमें से सिर्फ 202 पास हुए। सिर्फ 202?
یہ تو تقریباً 2% بنتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سول سروس کے معیار پر اور اس کی کشش پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واقعی تشویشناک ہے۔ اچھا، ایک اور پرانا مسئلہ بھی ہے جس کا ذکر اکثر ہوتا ہے، جنرلسٹ بمقابلہ اسپیشلسٹ کا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت پرانی بحث ہے اور بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو تکنیکی ماہرین ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، ماہرین اقتصادیات وغیرہ، وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سول سروس میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ ان کے شعبے کا جو سیکریٹری یا سربراہ ہوتا ہے وہ اکثر ایک جنرلسٹ آفیسر ہوتا ہے، یعنی پی اے ایس، پہلے ڈی ایم جی یا پی سی ایس گروپ سے، جسے ان کے خیال میں تکنیکی معاملات کی گہرائی میں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور جنرلسٹ کیا کہتے ہیں؟ جرنلسٹ دلیل دیتے ہیں کہ وہ چونکہ مختلف محکموں میں کام کر چکے ہوتے ہیں، ان کا انتظامی تجربہ وسیع ہوتا ہے، وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں اور ایک براڈر پرسپیکٹو رکھتے ہیں۔ لیکن اس کشمکش کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ماہرین کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور ان میں مایوسی بڑھتی ہے۔ کیا سول سرونٹس خود بھی ان مسائل کو مانتے ہیں؟ کوئی سروے وغیرہ ہوا؟ جی ہاں، کتاب میں 2007 کے پائڈ سروے کا ذکر ہے۔ اس میں 93% سول سرونٹس نے خود مانا کہ سروس کی کارکردگی گری ہے، سروس میں کرپشن ہے اور سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ 93% نے مانا؟ جی، اور آئی بی اے کراچی کے طلباء کا بھی ایک سروے ہے جنہوں نے سول سروس میں نہ آنے کی وجوہات بتائیں۔ ان میں کم تنخواہ، سروس کا خراب امیج، نوکری کا عدم تحفظ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے محدود مواقع شامل تھے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ اندر سے بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور باہر سے بھی۔ اور ٹریننگ کا نظام، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹریننگ کے نظام پر بھی کافی تنقید ہے۔ اسے اکثر ایک رسمی کارروائی سمجھا جاتا ہے۔ فیکلٹی کا معیار بھی ایک چیلنج ہے اور ٹریننگ کو عملی تقرریوں اور پروموشن سے صحیح طرح جوڑا نہیں جاتا۔ اور نچلی سطح کے اہلکار، پٹواری، تھانے دار؟ ان کی ٹریننگ کا تو کتاب کے مطابق کوئی مؤثر اور باقاعدہ نظام موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا عوام سے براہ راست سب سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا خلا ہے۔ ورلڈ بینک اور دوسرے تجزیہ کار بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں، مرکزیت، احتساب کی کمی، سیاست زدگی۔ جی بالکل، ورلڈ بینک کی رپورٹس اور دوسرے تجزیہ کار جیسے ثاقب شیرانی، ظفرہ جدون، ان سب کی فائنڈنگز کم و بیش یہی ہیں۔ حد سے زیادہ مرکزیت، احتساب کا نہ ہونا اور سیاست زدگی، یہ بڑے مسئلے ہیں۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوروکریسی خود اصلاحات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس سب کے بعد مصنف سول سروس کے لیے کیا اصلاحات تجویز کرتے ہیں؟ کیا کوئی حل ہے؟ جی، مصنف اس کے لیے بھی کافی جامع اور آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی قسم کی اصلاحات تجویز کرتے ہیں۔ وہ صرف اوپر کی تبدیلیوں کی بات نہیں کرتے۔ اچھا، کیا ہیں وہ اہم نکات؟ چند بہت اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا، یہ جو سپیریئر سروسز کا تصور ہے اسے ختم کیا جائے، تمام سروسز کو برابر درجہ دیا جائے۔ تمام سروسز برابر؟ جی۔ دوسرا، وفاقی اور صوبائی سیکریٹریٹ کی جو اہم ترین پوسٹیں ہیں، گریڈ 19 اور اس سے اوپر کی، ان کے لیے ایک نیا بہت سخت مسابقتی امتحان ہو۔ اس کے ذریعے ایک نیشنل ایگزیکٹو سروس NES اور پروونشل ایگزیکٹو سروس PES بنائی جائے۔ اس میں کون حصہ لے سکے گا؟ اس میں تمام موجودہ کیڈرز کے لوگ بھی ایک خاص تجربے کے بعد حصہ لے سکیں اور باہر سے پرائیویٹ سیکٹر یا اکیڈمیا سے ماہرین بھی آ سکیں۔ یعنی میرٹ پر بہترین لوگوں پر آئیں۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو CSS کے ذریعے براہ راست بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بتدریج کم کر دی جائیں، شاید صرف چند مخصوص سروسز جیسے فورن سروس کے لیے جاری رہیں۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوگی CSS کے نظام میں۔ جی، پھر یہ کہ تمام بھرتیاں گریڈ 17 اور اوپر صرف اور صرف پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پر ہوں، سیاسی مداخلت بالکل نہ ہو، ترقی کو کارکردگی، تربیت اور مہارت سے جوڑا جائے۔ جو موجودہ ACR سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ ایک شفاف PER یعنی پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ کا نظام لایا جائے۔ اور ٹریننگ اور تنخواہیں؟ ہر سطح پر لازمی اور معیاری ٹریننگ کا نظام ہو اور تنخواہوں میں خاص طور پر سینئر لیول پر نمایاں اضافہ کیا جائے تاکہ بہترین لوگ سروس میں آئیں اور کرپشن کا رجحان کم ہو، جبکہ نچلے گریڈز میں غیر ضروری بھرتیاں روکی جائیں۔
سوائے اساتذہ، صحت کے کارکن اور پولیس کے۔ اور ضلع کی سطح پر؟ وہی جو مقامی حکومتوں کے حوالے سے بات ہوئی، ایک ڈسٹرکٹ سروس قائم کی جائے۔ اور آخری نقطہ وہ پٹواری تھانے دار والا؟ جی، وہ بہت اہم ہے کہ جو اہلکار عوام سے براہ راست رابطے میں ہیں، ان کی بنیادی تعلیم کی شرط بہتر کی جائے، انہیں اچھی تربیت دی جائے، ان کا احتساب کا نظام سخت ہو اور ان کا معاوضہ بھی بہتر کیا جائے تاکہ وہ ایمانداری سے کام کریں۔ تو یہ تھا عشرت حسین صاحب کی کتاب کی روشنی میں پاکستان میں مقامی حکومت اور سول سروس اصلاحات کا ایک کافی تفصیلی جائزہ۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں نظام کئی دہائیوں سے آپ کہیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ جی ہاں، اور سیاسی مصلحتیں اکثر ادارہ جاتی مضبوطی پر حاوی رہی ہیں۔ LGO 2001 جیسی ایک سنجیدہ کوشش بھی ہوئی، لیکن وہ بھی سیاسی رساکشی اور بعد میں آنے والی حکومتوں کی عدم دلچسپی کی نظر ہو گئی۔ بالکل۔ اور یہ ساری بحث، یہ ساری تفصیلات ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا صرف قانون بدلنے سے، نئے ادارے بنانے سے یا ڈھانچے تبدیل کر دینے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یا اصل چیلنج ہماری وہ گہری جڑوں والی سیاسی ثقافت ہے، احتساب کے نظام کا مؤثر نہ ہونا ہے، اور اداروں پر عوام کا جو عدم اعتماد ہے وہ ہے؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ جی، کیا حقیقی اور پائیدار اصلاحات کے لیے مضبوط سیاسی عزم تو چاہیے ہی، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویوں میں، ہماری اجتماعی سوچ میں تبدیلی لانا بھی ناگزیر نہیں ہے؟ شاید اصل جڑ وہاں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر میرا خیال ہے ان ذرائع کا مطالعہ ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم پاکستان میں جمہوری حکمرانی کے دو بہت ہی اہم ستونوں پہ بات کریں گے، عدلیہ اور مقننہ۔ جی۔ اور ہمارے پاس ڈاکٹر عشرت حسین کی تحقیق ہے، خاص طور پر ان کی کتاب گورننگ دی ان گورنبل سے کچھ اہم نکات ہیں، بالکل، جو ان اداروں کے کردار، ان کی تاریخ، جو چیلنجز ہیں اور اصلاحات کی ضرورت، اس سب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ تحقیق ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آئینی طور پہ ان اداروں سے کیا توقع کی جاتی ہے، اصل میں ان کی کارکردگی رہی کیسی ہے، اور خاص طور پہ عام شہری کی زندگی پر، ملک کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ان ذرائع کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ یہ جو پیچیدہ ادارے ہیں، ان کے بارے میں جو عشرت حسین کی تحقیق سے نکات سامنے آئے ہیں نا، جی، انہیں ایک آپ کہہ لیں دلچسپ اور آسان گفتگو میں سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو عدلیہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ایک فعال، ایک آزاد عدلیہ پاکستان جیسے ملک کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے۔ عشرت حسین کی تحقیق بالکل واضح کرتی ہے کہ ایک مؤثر عدلیہ ہی ہے جو قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کو یقینی بناتی ہے۔ اچھا۔ یہی احتساب کی بنیاد ہے۔ پھر جو معاہدے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس، ان کو نافذ کروا کے معاشی سرگرمیوں کو تحفظ دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت، یہ اسی کے ذمے ہے۔ اور غریبوں کے لیے انصاف؟ جی، غریب اور کمزور طبقے کے لیے سستا اور فوری انصاف، یہ بھی اس کی بنیادی فرائض میں آتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو عدالتی نظام ہے، اس کی ساخت کیا ہے؟ کتاب میں کیا بتایا گیا ہے؟ آئین میں تو 3 سطحیں بتائی گئی ہیں۔ جی۔ سب سے اوپر سپریم کورٹ ہے، پھر آتی ہیں ہائی کورٹس ہر صوبے کی، اسلام آباد کی بھی۔ اور نچلی سطح پر؟ ہاں، نچلی سطح پر پھر وہ ضلعی عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس، مطلب سول جج سے لے کے سیشن جج تک۔ اچھا، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سپریم کورٹ کا جو کردار رہا ہے، اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی تضادات نظر آتے ہیں؟ ہاں، تحقیق تو یہی بتاتی ہے کہ ریکارڈ کافی ملا جلا سا رہا ہے۔ شروع میں دیکھیں تو جسٹس منیر کی عدالت کا وہ مشہور فیصلہ، نظریہ ضرورت والا؟ جی بالکل، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، جس میں گورنر جنرل نے اسمبلی تحلیل کی تو اسے جائز قرار دے دیا گیا۔ اور یہی نظریہ آپ دیکھیں بعد میں بھی فوجی مداخلتوں کو جواز دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، ضیاء الحق کے دور میں، پھر مشرف کے دور میں بھی۔ اگرچہ یحییٰ خان کو غاصب بھی کہا گیا تھا۔ ہاں، 1972 میں یحییٰ خان کے اقدام کو غیر آئینی بھی کہا گیا، لیکن پھر 1990 میں دیکھیں بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی، اسے بھی سپریم کورٹ نے ٹھیک مانا۔ لیکن پھر 2007 کے بعد کچھ تبدیلی آئی، کتاب اس کا ذکر کرتی ہے؟ جی بالکل، 2007 میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں۔ ہاں، وہ وکلا تحریک والا دور۔ بالکل وہی تو اس وقت عدلیہ نے، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک مختلف موقف اپنایا۔ انہوں نے نومبر 2007 کی ایمرجنسی اور PCO یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اسے غیر قانونی قرار دیا۔
گو کہ ان ججوں کو ہٹا بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر جو وکلا تحریک چلی اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے بہت اہم کردار ادا کیا عدلیہ کی آزادی کی بحالی میں، اور آخرکار جنرل مشرف کو آرمی چیف کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اچھا، کتاب میں بھٹو کیس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کیس کے فیصلے پر بھی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، اور کچھ ججوں پر تعصب کے الزامات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو بحالی کے بعد یہ جو جسٹس افتخار چودھری کی عدالت تھی، اس کا جوڈیشل ایکٹیویزم یعنی عدالتی فعالیت اور از خود نوٹس سوو موٹو، جی، اس کے استعمال کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ خاص طور پر معیشت پہ کیا اثرات ہوئے اس کے؟ کتاب یہ تو مانتی ہے کہ بہت سے از خود نوٹس عوامی مفاد میں تھے، جائز مسائل پر لیے گئے۔ جی بالکل وہی۔ تو اس وقت عدلیہ نے، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک مختلف موقف اپنایا۔ انہوں نے نومبر 2007 کی ایمرجنسی اور پی سی او یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر اسے غیر قانونی قرار دیا۔ گو کہ ان ججوں کو ہٹا بھی دیا گیا تھا، لیکن پھر جو وکلا تحریک چلی اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے بہت اہم کردار ادا کیا عدلیہ کی آزادی کی بحالی میں، اور آخرکار جنرل مشرف کو آرمی چیف کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اچھا، کتاب میں بھٹو کیس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کیس کے فیصلے پر بھی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، اور کچھ ججوں پر تعصب کے الزامات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تو بحالی کے بعد یہ جو جسٹس افتخار چودھری کی عدالت تھی، اس کا جوڈیشل ایکٹیویزم یعنی عدالتی فعالیت اور از خود نوٹس سوو موٹو، جی، اس کے استعمال کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ خاص طور پر معیشت پر کیا اثرات ہوئے اس کے؟ کتاب یہ تو مانتی ہے کہ بہت سے از خود نوٹس عوامی مفاد میں تھے، لیکن تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ بعض اوقات اس اختیار کا، آپ کہہ لیں، ضرورت سے زیادہ استعمال ہوا، جسے جوڈیشل ایکٹیویزم کہا گیا۔ جی، وہ ریاست کے دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت بنا، اور ایک غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوئی۔ اچھا، تو معیشت پر بھی اس کا، آپ کہہ لیں، کچھ منفی اثر پڑا۔ کیا کچھ مثالیں ہیں کتاب میں اس حوالے سے؟ ضرور ہیں۔ ایک تو اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس دور میں قانونی چارہ جوئی کا خطرہ، لٹیگیشن رسک جسے کہتے ہیں، وہ بڑھ گیا۔ اچھا، تو اس سے سرمایہ کار تھوڑا گھبرائے، خاص طور پر باہر کے سرمایہ کار۔ کتاب میں چند کیسز کا خاص طور پر ذکر ہے، جیسے ایک مثال ریکوڈیک منصوبے کی ہے۔ ہاں، وہ بلوچستان والا؟ جی، بلوچستان حکومت اور ایک بین الاقوامی کنسورشیم کے بیچ معاہدہ تھا۔ اسے کال عدم قرار دیا گیا، تو اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری آنی تھی وہ رک گئی۔ اوہو۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی ساخت متاثر ہوئی۔ اور کوئی مثال؟ دوسری مثال LNG درآمد کے منصوبوں کی ہے۔ ملک میں توانائی کا شدید بحران تھا، لیکن عدالتی کارروائیوں اور مداخلت کی وجہ سے وہ منصوبے بہت تاخیر کا شکار ہوئے۔ اچھا۔ تیسری مثال پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کی، سپریم کورٹ نے اسے روک دیا۔ ہاں، وہ تو بڑا مشہور کیس ہے۔ جی، اور اس کے بعد سے دیکھیں اسٹیل ملز قومی خزانے پر کتنا بڑا بوجھ بنی ہوئی ہے۔ پیداوار تقریباً ہے نہیں، لیکن خرچے چل رہے ہیں۔ تو مصنف کا موقف کیا یہ بنتا ہے کہ عدلیہ کو معاشی پالیسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ہاں، کتاب کا جھکاؤ اسی طرف زیادہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جیسے قیمتیں طے کرنا وغیرہ، یہ مارکیٹ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عدلیہ کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہو کہ معاہدے نافذ کروائے، کرپشن روکے، قوانین کی خلاف ورزی نہ ہونے دے۔ صحیح۔ نہ کہ پالیسی فیصلوں جیسے نجکاری وغیرہ ان کی نظریاتی بنیادوں پر سوال اٹھائے۔
مطلب انتظامی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے بہت احتیاط چاہیے۔ اور اس عدالتی فعالیت کا پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کیا اثر پڑا؟ کتاب میں بینظیر جتوئی کا حوالہ ہے کہ یہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے، اس کا اگر بے دریغ استعمال ہو، خاص طور پر اگر میڈیا کے دباؤ میں ہو، جی تو اس سے عدلیہ کا جو غیر جانبدار کردار ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو تجویز یہی ہے کہ یہ اختیار کم اور بہت احتیاط سے استعمال ہو تاکہ اس کا وزن رہے۔ صحیح۔ پاولا نیوبرگ کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تضادات رہے ہیں۔ کبھی وہ انتظامیہ کے ساتھ مل جاتی رہی، جس سے قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی۔ تو عدلیہ کی اپنی داخلی گورننس کا کیا حال ہے؟ مطلب ججوں کی تقرری، ان کا احتساب، اس بارے میں کیا مشاہدات ہیں؟ صلاح الدین احمد کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ججوں کی تقرری کا عمل عملی طور پر عدلیہ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کا کردار بہت ہی محدود ہے۔ اچھا۔ احتساب کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل SJC موجود تو ہے، لیکن فیصل صدیقی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد سے آج تک SJC نے اعلیٰ عدلیہ کے کسی ایک جج کو بھی نہیں ہٹایا۔ واقعی؟ جی، تو اس سے اس نظام کی شفافیت اور آپ کہہ لیں کارکردگی پر سوال تو اٹھتے ہیں۔ بابر ستار کا نکتہ بھی شامل ہے کہ جب اصول واضح نہ ہوں یا طاقتور لوگوں کے مفاد میں بدل جائیں تو پھر عدالتی فیصلوں پر تنازع کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وکلا برادری، لیگل پروفیشن، پاکستان بار کونسل، ان کے کردار پر کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان بار کونسل PBC وکلا کو لائسنس دیتی ہے، ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی ذمہ دار ہے۔ جی۔ لیکن کتاب میں ذکر ہے کہ چونکہ یہ ایک منتخب ادارہ ہے تو بعض اوقات سخت ایکشن لینے میں مشکلات آتی ہیں۔ اچھا۔ قانونی تعلیم کا معیار جو گرا ہے اور بعض وکلا کا غیر پیشہ ورانہ رویہ، خاص طور پر 2007 کی تحریک کے بعد۔ ہاں، کچھ واقعات سامنے آئے؟ جی، ان کو بھی تشویشناک کہا گیا ہے۔ کچھ واقعات کا حوالہ بھی ہے جہاں ججوں کو دھمکایا گیا یا بار کونسلز نے ہنگامہ کرنے والے وکلا کو تحفظ دیا۔ اور سب سے اہم سوال شاید، عام آدمی کے لیے انصاف تک رسائی، اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور سچ پوچھے تو بگڑتا ہوا مسئلہ ہے، خاص طور پر غریبوں کے لیے۔ ایسار خان کی تحقیق کا حوالہ ہے کہ کارروائیاں بہت لمبی اور بہت مہنگی ہیں۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی 2016 کی رینکنگ کا ذکر ہے، جس میں پاکستان سول جسٹس میں 113 ملکوں میں 106 نمبر پر تھا۔ بہت پیچھے۔ جی، بہت پیچھے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے خطے کے دوسرے ممالک جیسے بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، ان کے مقابلے میں پاکستان میں لیگل ایڈ یعنی غریبوں کے لیے مفت قانونی مدد کا نظام بہت کمزور ہے۔ تو قانون مؤثر رکاوٹ نہیں رہا جرائم کے لیے؟ رحمان کا یہی تبصرہ ہے کہ قانون اب جرائم کے لیے مؤثر رکاوٹ نہیں رہا۔ یہ جو اتنی تاخیر ہوتی ہے کیسز میں، اس کی بنیادی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ تو فی الملک پرانے قوانین کا ذکر کرتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری، ضابطہ دیوانی 100 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ عمر غنی کی تحقیق ہے کہ بڑے سول مقدمات اوسطاً 20 سال تک چل سکتے ہیں۔ 20 سال؟ جی، صلاح الدین احمد، فسودہ عدالتی طریقہ کار، غیر مؤثر کیس مینجمنٹ، پھر ججوں، وکلا، پروسیکیوٹرز، پولیس، سب کے رویے اور ناکافی انفراسٹرکچر ان سب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ منظور حسن خان، جو معیشت سے متعلق پرانے قوانین ہیں جیسے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، کانٹریکٹ ایکٹ، ان کو بھی مسائل کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ ان کے حل کے لیے کیا اصلاحات تجویز کی گئی ہیں کتاب میں؟ کوئی مرکزی خیال ہے ان اصلاحات کا؟ جی، اصلاحات کے لیے کافی تجاویز ہیں، اور ان کا مرکزی خیال یہی ہے کہ نظام کو جدید بنایا جائے، تیز رفتار کیا جائے اور عام آدمی کی پہنچ میں لایا جائے۔ اچھا۔ چند اہم تجاویز یہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ قوانین کو اپ ڈیٹ کیا جائے، خاص طور پر معاشی لین دین والے قوانین، انہیں آج کے دور کے مطابق بنایا جائے۔ دوسرا، ججوں اور وکلا کی استعداد کار بڑھائی جائے، انہیں جدید معاشی اور قانونی معاملات کی ٹریننگ دی جائے، قانونی تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے۔ ٹھیک۔ تیسرا، کیس مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے، کمپیوٹرائزیشن ہو، سخت ٹائم لائنز ہوں، نگرانی ہو۔ اوکے۔ چوتھا، متبادل تنازعات کے حل یعنی ADR، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن۔
ہاں، یہ آج کل بہت بات ہوتی ہے اس کی۔ جی، اس نظام کو فروغ دیا جائے۔ اس میں ثالثی، مصالحت وغیرہ شامل ہیں تاکہ کیس عدالتوں سے باہر جلدی حل ہوں۔ ایک ADR بل 2016 کا بھی ذکر ہے، اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اور پانچواں، نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 تھی، جس میں کیسز جلد نمٹانے کے بڑے اچھے اہداف تھے، اس پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے۔ اور آخر میں جو خصوصی عدالتیں ہیں جیسے بینکنگ کورٹس وغیرہ، ان کی کارکردگی بہتر بنائی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا عدلیہ کا کہ کردار تو بہت اہم ہے، لیکن تاریخ کے اثرات، پھر وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کے نتائج، داخلی گورننس کے مسائل، اور سب سے بڑھ کر عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول، اس میں شدید مشکلات ہیں۔ جی بالکل اصلاحات تجویز تو ہوئی ہیں، لیکن اصل چیلنج ان پر عمل درآمد کا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم دوسرے ستون کی طرف آتے ہیں، مقننہ یعنی پارلیمنٹ۔ اس کی تاریخ اور ساخت کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو صدارتی نظام بھی رہا، پارلیمانی بھی۔ جی 1973 کا آئین تو پارلیمانی نظام دیتا ہے، جس میں صدر رسمی سربراہ ہیں، اصل اختیارات وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہے۔ ٹھیک۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، اور پھر 4 صوبوں کی اسمبلیاں ہیں۔ لیکن اختیارات تو منتقل ہوتے رہے ہیں۔ ہاں، کتاب یہی نشاندہی کرتی ہے کہ فوجی ادوار آتے رہیں، آئینی ترامیم ہوتی رہیں، جیسے وہ 58(2)B تھی۔ ہاں، تو اختیارات کبھی صدر کے پاس زیادہ ہو گئے، کبھی وزیر اعظم کے پاس۔ 18ویں ترمیم نے البتہ پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا، وزیر اعظم کو بااختیار بنایا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ جی، ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ پارٹی سربراہوں کا اراکین اسمبلی پر کنٹرول بہت بڑھ گیا، اچھا، جس سے بعض اوقات پارلیمنٹ کے اندر وہ جو آزادانہ بحث ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ تو پارلیمنٹ کے بنیادی کام کیا ہیں؟ خطاب کے مطابق 3 بنیادی کام ہیں۔ ایک تو قانون سازی کرنا، خاص طور پر وفاقی لسٹ کے مضامین پر۔ ٹھیک۔ دوسرا، انتظامیہ کی نگرانی کرنا، یعنی حکومت کیا کر رہی ہے اس پر نظر رکھنا، چیک اینڈ بیلنس۔ جی، اور تیسرا، مالی احتساب، بجٹ منظور کرنا، سرکاری خرچوں کی جانچ پڑتال، آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کا جائزہ لینا، یہ سب۔ ان کاموں کے لیے پارلیمنٹ کیا طریقے استعمال کرتی ہے؟ خاص طور پر یہ جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز، ان کا کیا کردار ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس کئی اوزار ہے، بحث مباحثہ ہے، سوالات پوچھنا ہے جسے وقفہ سوالات کہتے ہیں، تحاریک التوا ہیں۔ جی، لیکن سب سے اہم کردار قائمہ کمیٹیوں کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں ہر وزارت سے متعلق کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تقریباً 34 قومی اسمبلی میں، 37 سینٹ میں۔ اچھا، اور یہ کمیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ متعلقہ وزارتوں کے بجٹ، ان کی کارکردگی، پالیسیوں اور جو نئے قانون بننے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لے سکتی ہیں۔ تو کیا یہ کمیٹیاں مؤثر ہیں؟ اپنا کام کر رہی ہیں ٹھیک سے؟ تحقیق کے مطابق ان کی کارکردگی ملی جلی گئی ہے، بلکہ اکثر مایوس کن بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر فضل کمال کی تحقیق کا حوالہ ہے کہ کمیٹیوں کے اجلاس ہی کم ہوتے ہیں اور ان کی سفارشات پر عمل درآمد بھی کمزور ہے۔ احمد برال صوفی یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کمیٹی کی کارکردگی اکثر اس کے چیئرمین کی دلچسپی پر منحصر ہوتی ہے۔ اچھا، اور اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بھی کمیٹیوں کے کام کو زیادہ سنجیدگی سے لینے یا بہتر معاونت کا مطالبہ کم ہی نظر آتا ہے۔ تو پھر بہتری کیسے آئے؟ آئے رحمان تجویز کرتے ہیں کہ کمیٹیوں میں اراکین کا تقرر ان کی مہارت کی بنیاد پر ہو، انہیں کام کرنے کے لیے مناسب وقت اور وسائل ملے۔ مجموعی طور پر پارلیمنٹ کی کارکردگی کا کیا جائزہ پیش کیا گیا ہے؟ PLDAT کی ایک رپورٹ 2011 کا حوالہ ہے، جس کے مطابق پارلیمنٹ کی خاص طور پر انتظامیہ اور خارجہ پالیسی پر نگرانی کمزور رہی ہے۔ قانون سازی کے عمل میں بھی کمیٹیوں کا کردار زیادہ مؤثر نہیں رہا۔ اور کیا مسائل ہیں؟ احمد بلال محبوب کچھ عام مسائل بتاتے ہیں، جیسے اجلاسوں میں کورم کا پورا نہ ہونا۔ ہاں، یہ تو اکثر سنتے ہیں۔ جی، اجلاسوں کا دورانیہ کم ہونا بھارت کی لوک سبھا کے مقابلے میں، اور بعض اوقات نظم و ضبط کی کمی۔ اور ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہم فیصلے پارلیمنٹ میں بحث کے بجائے کہیں اور، یعنی چند افراد یا پارٹی قیادت کی سطح پر ہو جاتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کا کیا حال ہے؟
خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد تو انہیں زیادہ اختیارات مل گئے تھے۔ جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اسمبلیوں کو زیادہ خود مختاری ملی ہے، بہت سے معاملات صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ لیکن کارکردگی؟ کتاب کہتی ہے کہ ان کی کارکردگی میں بھی بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، خاص طور پر ان کا کمیٹی سسٹم، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں PACs اور اراکین کو جو ریسرچ یا ماہرانہ مدد ملنی چاہیے اس کا فقدان ہے۔ یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ معاشی حکمرانی یعنی اکنامک گورننس، اس حوالے سے پارلیمنٹ کا کردار کیسا رہا ہے اور اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کتاب کا تجزیہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ معاشی حکمرانی کے اپنے کردار میں سست رہی ہے۔ سست کس طرح؟ یعنی معاشی ویژن دینے میں، طویل مدتی منصوبہ بندی میں، حکومتی معاشی پالیسیوں کی سخت نگرانی میں، ان سب میں کمی رہی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنا یہ کردار بہتر طریقے سے ادا کرتی تو شاید عدلیہ کو معاشی معاملات میں مداخلت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ تو اس کردار کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ کیا تجاویز ہیں؟ کئی عملی تجاویز دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقفہ سوالات کو زیادہ بامانی بنایا جائے۔ دوسرا، اہم قومی عہدوں جیسے آڈیٹر جنرل، اسٹیٹ بینک کے گورنر، چیئرمین FPSC وغیرہ، ان پر تقرریوں سے پہلے نامزد افراد کا پارلیمانی کمیٹیوں میں جائزہ لیا جائے، ممکن ہو تو عوامی سماعت بھی ہو، صحیح۔ اور ان کے عہدے کی مدت کو تحفظ دیا جائے۔ اور بجٹ سازی کی عمل میں پارلیمانی کمیٹیوں کو زیادہ فعال کردار دیا جائے، خاص طور پر بجٹ کو میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک MTBF سے جوڑا جائے۔ ٹھیک۔ طویل مدتی معاشی منصوبوں اور پالیسیوں پر پارلیمنٹ میں بحث ہو، منظوری لی جائے تاکہ پالیسیوں میں تسلسل رہے۔ اور بین الاقوامی معاہدے جیسے IMF وغیرہ؟ جی، ان کا بھی پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے جائزہ لیا جائے۔ اور جو مالیاتی قوانین ہیں جیسے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، ان پر عمل درآمد کی بھی نگرانی کی جائے۔ کیا ان تجاویز پر عمل کرنے میں کوئی مشکلات بھی ہیں، کوئی خدشات؟ ہاں، کتاب میں ان کا بھی ذکر ہے، جیسے یہ خدشہ کہ پارلیمانی منظوریوں سے فیصلے سست ہو سکتے ہیں، جی، یا کمیٹیوں میں شاید وہ مہارت نہ ہو جو چاہیے، یا سیاسی اختلافات کی وجہ سے اہم معاملات لٹک جائیں۔ تو ان کا حل؟ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان خدشات کو بہتر قواعد و ضوابط سے، کمیٹیوں کے لیے پروفیشنل سٹاف رکھ کر اور میڈیا کی مؤثر نگرانی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پارلیمانی بالادستی یا پارلیمنٹری سپریمیسی کا تصور ہے، اس پر کیا بحث ہے؟ دیکھیں، نظریاتی طور پر تو اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ پارلیمنٹ قانون بنائے گی، عدلیہ آئین کی تشریح کرے گی۔ جی، بینظیر جتوئی کا حوالہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ مؤثر ہو تو وہ عدلیہ کو بھی اپنے آئینی دائرے میں رہنے میں مدد دے سکتی ہے۔ لیکن عملی طور پر؟ عملی طور پر سعید شفقت اور پیر لافرانس جیسے مصبرین نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی استعداد کار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اچھا۔ بعض اوقات اسے محض ربر سٹیمپ کہا گیا ہے یا عوام سے کٹا ہوا ادارہ۔ اور اپوزیشن کا کردار بھی اکثر تعمیری تنقید کے بجائے محاذ آرائی والا رہا ہے۔ احتساب کا نظام کیسا ہے؟ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں ایک تضاد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک طرف تو بہت سارے ادارے ہیں، نیب، FIA، صوبائی اینٹی کرپشن، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں۔ ہاں، کافی ادارے ہیں۔ جی، جن کی وجہ سے بعض اوقات سرکاری افسران میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کرپشن اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ احتساب کے نظام کو مربوط اور مؤثر بنایا جائے۔ نیب کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد ادارہ بنانے کی ضرورت ہے جو سیاسی اثر و رسوخ سے بالکل پاک ہو۔ ٹھیک۔ آڈیٹر جنرل کے دفتر کو مزید بااختیار بنانے اور ایک آزاد پارلیمانی بجٹ آفس قائم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ آخر میں انتخابی اصلاحات، الیکٹورل ریفارمز، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور کیا اہم تجاویز ہیں؟ دیکھیں، موجودہ انتخابی نظام میں کئی کمزوریاں بتائی گئی ہیں جو براہ راست پارلیمنٹ کی ساکھ اور کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً ان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان EC کے اختیارات اور استعداد کار میں کمی، اس کی تشکیل پر سوالات، ووٹر لسٹوں کے مسائل، جی، ریٹرننگ آفیسرز کے کردار پر عدم اعتماد، امیدواروں کی جانچ پڑتال کا کمزور نظام، الیکشن مہم میں بے تحاشا پیسہ خرچ ہونا، ہاں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور انتخابی تنازعات کے فیصلوں میں بہت زیادہ تاخیر، یہ سب شامل ہیں۔ تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کیا ٹھوس تجاویز دی گئی ہیں؟
تسنیم نورانی کی تجویز کا حوالہ ہے کہ ای سی پی کو صرف الیکشن کرانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ سیاسی جماعتوں کے اندرونی انتخابات کی نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ اچھا نکتہ ہے۔ ای سی پی کو انتظامی طور پر مزید بااختیار بنایا جائے۔ 22ویں ترمیم سے کچھ اختیارات ملے تو ہیں، لیکن زرتار خوڑوں کی تحقیق کہتی ہے کہ اب بھی کئی خامیاں ہیں۔ اور انتخابی اخراجات کا کیا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ نظام زیادہ تر امیر امیدواروں کے حق میں جاتا ہے۔ اخراجات کی حد پر عمل درآمد اور نگرانی کا نظام مؤثر نہیں ہے۔ کیا نظام کی تبدیلی کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، ایک بنیادی بحث انتخابی نظام کی تبدیلی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے، فرسٹ پاس دی پوسٹ، یعنی جو سب سے زیادہ ووٹ لے گیا وہ جیت گیا۔ جی بالکل، اس کی بجائے متناسب نمائندگی یعنی پروپورشنل ریپرزنٹیشن پی آر کے نظام کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پی آر میں پارٹیوں کو ملنے والے کل ووٹوں کے تناسب سے پارلیمنٹ میں سیٹیں ملتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اس سے چھوٹی جماعتوں کو اور مختلف طبقات کو جیسے خواتین، نوجوان، اقلیتیں، ماہرین، ان کو بہتر نمائندگی مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے بھی اپنے مسائل ہوں گے۔ جی، اس نظام کے اپنے مسائل بھی ہیں جن پر فہد حسین نے تنقید کی ہے۔ ایک اور تجویز یہ بھی ہے کہ کابینہ میں منتخب اراکین کے علاوہ ٹیکنوکریٹس یا ماہرین کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وزارتیں بہتر چل سکیں۔ تو مقننہ کے حوالے سے مجموعی پیغام یہ بنتا ہے کہ اسے اگر واقعی جمہوری حکمرانی کا مرکز بننا ہے تو انتخابی عمل میں بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی، اراکین کی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی، کمیٹی سسٹم کو فعال کرنا ہوگا اور احتساب کے نظام کو زیادہ مؤثر اور غیر جانبدار بنانا ہوگا۔ بالکل، یہی بات ہے۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر عشرت حسین کی تحقیق کی روشنی میں پاکستان کے نظام حکمرانی کے دو بہت اہم ستونوں عدلیہ اور مقننہ کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ جی، ہم نے ان کے آئینی کردار، تاریخی پس منظر، عملی کارکردگی میں جو چیلنجز ہیں، معیشت اور عام شہروں پر جو اثرات پڑتے ہیں اور جو ممکنہ اصلاحات ہو سکتی ہیں، ان سب پر بات کی۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ آئین نے تو ان اداروں کو بہت بلند مقام دیا ہے، بہت اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں، لیکن زمینی حقائق اکثر ایک مختلف تصویر دکھاتی ہیں۔ چاہے وہ انصاف کے حصول میں مشکلات ہوں، قانون سازی اور نگرانی کے عمل میں کمزوریاں ہوں، یا احتساب کے نظام میں خامیاں، یہ سب مل کر حکمرانی کے معیار پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر میرے خیال میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ان ذرائع میں اتنی ساری اصلاحات کا ذکر کیا گیا ہے، جی، آخر کیا وجہ ہے کہ ان پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہو پاتا؟ کیا یہ صرف سیاسی ارادے کی کمی ہے یا اس کی جڑیں ہمارے سماجی، سیاسی، ادارے جاتی ڈھانچے میں کہیں زیادہ گہری ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف آئینی اور قانونی تبدیلیوں کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جسے ہم اپنے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔